یہ والی خدمت گورے زیادہ اچھی کرتے ہیں. وہاں اگر کسی ملازم سے آپ کا کانٹریکٹ ہو جائے نا تو وہ پوری ذمہ داری پوری کرے گا، اپنی پیسے بھی لے گا اور ذمہ داری بھی پوری کرے گا. ہمارے ہاں کسی سے کانٹریکٹ ہو جائے، آپ کا کوئی ایگریمنٹ ہو جائے اور آپ نے ایڈوانس پیسے دے دیے تو پیسے لینے کی ذمہ داری وہ پوری کرے گا، خدمت کرنے کی ذمہ داری میں وہ ڈنڈی مارے گا. تو جو ریلیشن کی بیس پہ خدمت ہوتی ہے وہ کسی کانٹریکٹ بیس پہ بولو نہیں ہوتی، اس میں کوئی مفاد نہیں ہوتا. ایئر ہوسٹس میری اور آپ کی خدمت کرتی ہے، تنخواہ ملتی ہے، اس کے پوائنٹس بڑھتے ہیں. ویٹر میری اور آپ کی خدمت کرتا ہے، ہم سے آ کے کھانے پینے کا پوچھتا ہے، اس کی تنخواہ ہے. اسلام جس خدمت کا قائل ہے وہ ریلیشن بیسڈ ہوتی ہے، اس میں آپ کا کوئی ذاتی مفاد نہیں ہوتا. یہ والی خدمت غیر مسلموں میں ختم ہو گئی ہے. اب سمجھ میں آیا میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ تبھی ان میں باپ کی خدمت نہیں ہوتی، کیونکہ باپ سے کوئی کانٹریکٹ بولو نہیں ہوتا کہ ابا میں آپ کے پاؤں دباؤں گا، 15 منٹ تک دباؤں گا تو 15,000 ہوں گے ٹوٹل. اس کے اگر ابا کسی گورے کا ابا کہہ دے نا تو میرا سر دبا یا سر میں مالش کر، آدھے گھنٹے کے $100 تو وہ 1 گھنٹہ مالش کر دے گا، $200 کما لے گا. سمجھ رہے ہو؟ نہیں آئی میرا خیال ہے بات. اگر ان کی وائف، انگریز کی وائف مسز نیلسن بول دے کہ اگر تم نے مجھے چائے بنا کے پلا دی، میرے سر میں درد ہو رہا ہے، آج چائے تم بنا کے پلا دو تو اس کے 50 روپے میں تمہیں دوں گی. تو ممکن ہے ہماری عورت اگر کہے کہ آپ چائے بنائیں تو میں 50 روپے دوں گی، تو ہم 50 لے لیں اور چائے ویسی نہ بنائیں جیسی 50 روپے بننی چاہیے، کیونکہ یہ معاہدوں میں ہم ڈنڈیاں مارتے ہیں. لیکن انگریز کی بیوی اگر کہے گی نا تو وہ پوری ذمہ داری کے ساتھ ایسی بہترین چائے بنائے گا جو 50 میں بننی چاہیے. وہ یہاں ڈنڈی نہیں مارے گا، کیونکہ یہ ایگریمنٹ بیس خدمت ہو رہی ہے، اس میں وہ معاہدوں کو وہ پورا کرتے ہیں. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات؟ ہاں اگر پاکستان میں ہمارے کلچر میں بیگم اور میاں کا ایگریمنٹ نہیں ہوا ہے چائے بنانے کا، شوہر ایز اے شوہر کبھی بیوی کی خدمت کر لے کہ کبھی کبھار گھر کے کام مجھے بھی کر لینے چاہیے، تو پھر وہ اس میں ڈنڈی بولو نہیں مارے. اور نہیں مارتا ڈنڈی، صرف 50 کی چائے نہیں پلاتا، وہ لاکھوں روپے اس کے علاج پہ خرچ کر دیتا ہے. کیا خیال ہے بھائی؟ لاکھوں روپے خرچ کر دیتا ہے، میں نے تو دیکھا اپنی زندگیوں میں. تو اس لیے جب بھی کسی کا کسی سے ریلیشن ہوتا ہے تو انگریز میں اور اسلام میں فرق کیا ہے؟ انگریز اس ریلیشن کی بیس پہ کسی پہ کوئی ذمہ داری نہیں ڈالتا، جبکہ اسلام اس ذمہ داریوں کو قبول کیے بغیر کسی ریلیشن کا قائل بولو نا نہیں. تبھی اسلام میں نا حقوق کی ایک طویل فہرست ہے. ماں کے حقوق، باپ کے حقوق، بیوی کے حقوق، بھائی کے حقوق، بیٹی کے حقوق، بہن کے حقوق، پڑوسیوں کے حقوق. کھانا کھاؤ، پڑوسی بھوکا ہے، تم پیٹ بھر کے کھا لیا، تم مومن نہیں ہو. حالانکہ کوئی پڑوسیوں سے ایگریمنٹ ہوا تھا ہمارا ہے بھائی پڑوسی اگر پیٹ نہیں بھرا ہوا تو جانا کمانا، تو ہماری تھوڑی ذمہ داری ہے تیرا پیٹ بھرنا، یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے. نہیں، اسلام کہتے ہیں نا، اگر تمہارا پڑوسی بھوکا ہے اور تمہیں پڑوس کی خبر نہیں ہے تو قیامت کے دن سوال کس سے ہوگا؟ تم سے بھی ہوگا کہ تمہارے پڑوس میں رہتا تھا، تم نے خبر گیری کیوں نہیں کی کہ بھائی کیا کچھ کھانے کو مل بھی رہا ہے کہ نہیں مل رہا، بے روزگار تو نہیں گھوم رہے. اسلام پڑوسیوں کا کہہ رہا ہے، یہاں بھائی کو نہیں پوچھ رہا، یہاں بھائی بے روزگار گھوم رہا ہے اور بڑا بھائی وہ نوٹ چھاپنے کی مشین بنا ہوا ہے، وہ چھوٹے بھائی کو نہیں پوچھے گا، بولے گا بھائی میرا تیرا لینے دینا کیا. تو یہ جو سوسائٹی میں سیٹ اپ آ رہا ہے نا، یہ اسلام نہیں ہے. تو اسلام ریلیشن اور ریلیشن کی بیس پہ خالی پیلی کے ریلیشن نہیں، جس کی میں نے مثال دی کہ آپ کچھ حقوق ادا کر نہیں رہے، میں تمہارا ہسبینڈ ہوں، وہ کچھ حقوق ادا کر نہیں رہی، میں تمہاری وائف ہوں، آپ کچھ حقوق ادا کر نہیں رہے، میں تمہارا بھائی ہوں، میں تمہارا دوست ہوں، میں تمہارا ماموں ہوں، میں تمہارا ابا ہوں. تو خالی پیلی کے ریلیشن سے میرے بھائی جیسے دنیا میں کوئی اس ریلیشن کو نہیں مانتا، تو اللہ اس خالی پیلی کے ریلیشن کو کیوں مان لے گا کہ اللہ تو ہمارا اللہ ہے، ہم تیرے بندے. تو ایسا ریلیشن انگریز اللہ میاں کے ساتھ بھی وہی معاملہ کیا جو آپس میں کیا. انگریز بھی اللہ کو مانتا ہے، گاڈ کہتا ہے وہ اللہ کو، لیکن اللہ کہتا ہے نماز قائم کرو، انگریز کہتا ہے کیوں نماز قائم کریں ہم. اللہ کہتا ہے شراب چھوڑ دو، انگریز کہتا ہے کیوں چھوڑ دیں ہم. اللہ کہتا ہے خنزیر کا گوشت مت کھاؤ، انگریز کہتا ہے کیا ضرورت ہے خنزیر کا گوشت چھوڑنے کی، پروٹین اس میں بھی ہے، گائے کے گوشت میں بھی پروٹین ہے. اللہ کہتا ہے زنا مت کرو، انگریز کہتا ہے بھائی کیوں کرتے ہیں وہ لوگ زنا. تو مسلمان کی ڈیفینیشن کیا ہے، جہاں سے میں بیان لے کے چلا تھا، مسلم اسے کہتے ہیں، مومن اسے کہتے ہیں جو اللہ کے وجود کو بھی مانتا ہے
اور اللہ اور بندوں کے ریلیشن کو بھی، بولو نا جملہ کنٹینیو، ریلیشن کو بھی مانتا ہے، اللہ کو بھی مانے اور یہ بھی مانے کہ اللہ کا اپنے بندوں سے ریلیشن ہے۔ اب یہ ریلیشن کس نے قائم کیا؟ پیغمبروں نے۔ تو پیغمبروں کو مانے بغیر اللہ اور مخلوق کا ریلیشن کو آپ مان ہی نہیں سکتے نا، کیونکہ پیغمبر اللہ کے سفیر ہوتے ہیں۔ اللہ نے ہم سے جو رابطہ کیا تو پیغمبروں کے ذریعے ہی رابطہ کیا ہے۔ پیغمبروں کے علاوہ اور کوئی طریقہ ہے جو اللہ نے رابطہ کیا ہو ہم سے؟ کوئی بھی طریقہ نہیں ہے۔ کوئی کیسٹ بھیج دی ہو اللہ نے اپنی عرش سے بھیج دی ہو، یا کوئی اخبار بھیج دیا ہو سب گھروں میں کوئی میری طرف سے، یا کوئی خط بھیجا ہو، نہ۔ اللہ خود کہتے ہیں میں نے آدم کے ذریعے، نوح کے ذریعے، عیسیٰ کے ذریعے، موسیٰ کے ذریعے علیہم الصلاۃ والسلام، ان سب کے ذریعے اور آخر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے انسانیت کا اور اللہ سے جو ہمارا رابطہ ہوا وہ پیغمبروں کے ذریعے ہوا۔ اس لیے قرآن جگہ جگہ کہتا ہے ایمان والے اسے کہتے ہیں جو اللہ پر اور اللہ کے پیغمبروں پر ایمان لاتے ہیں۔ بات سے بات نکلتی ہے، میں کلپ دیکھ رہا تھا، ایک آج کل نا 3 طرح کے لوگ ہیں، کچھ تو مذہبی لوگ ہیں ہم جیسے جو کہلاتے ہیں فنڈامنٹلسٹ، بنیادی 4 شادیوں والے، 19-20 بچوں والے، یہ جن کو بہت ہی بنیاد پر اس قسم کے مولانا کہا جاتا ہے۔ تبھی مجھے اگر کوئی کہتا ہے نا ماڈرن ملا، میں کہتا ہوں بھائی ماڈرن ہم نہیں ہیں۔ لوگ پتہ ہے کیا کہتے ہیں ماڈرن کا مطلب یہ ہے، مجھے ماڈرن کیوں کہتے ہیں؟ سوئمنگ کر رہا ہوں، گھڑ سواری کر رہا ہوں، جم جا رہا ہوں۔ تو اگر میرے بھائی اس کو ماڈرن ملا کہتے ہو پھر تو سارے صحابہ ماڈرن تھے۔ سلمہ ابن اقوا تو گھوڑے سے زیادہ تیز دوڑتے تھے۔ آج کوئی بزرگ دیکھا گھوڑے سے تیز دوڑتا ہوا، وہ بزرگ ہی نہیں کہلائے گا۔ کہیں گے یہ تو ایسے بزرگ دوڑ رہے۔ بزرگ کا مطلب یہ ہے ہلاؤ تو ہلے نہیں، چلاؤ تو چلے نہیں۔ بریانی کھا کھا کے گول ہو چکے ہوں، گردن نظر نہ آ رہی۔ بار بار میں کہتا ہوں کسی موٹے کا مذاق اڑانا مقصد نہیں ہے۔ کچھ لوگ بائی نیچرل موٹے ہوتے ہیں، بھاری ہوتے ہیں، نہیں کھاتے وہ تو قدرت کی۔ صحابہ میں بھی ایسے لوگ تھے، صحابہ تابعین میں بھی۔ لیکن سچی مچی کا بزرگ پتہ ہے کیا ہے؟ آج کل کھا کھا کے کیا ہو گیا ہو؟ گول، نہ چل سکتا ہو نہ ہل سکتا ہو، ہلاؤ تو ہلے نہیں، چلاؤ تو چلے نہیں، دوڑنا تو دور کی بات۔ ایسا باوقار بزرگ، پلکیں جھکی ہی رہتی ہوں، اٹھتی نہ ہوں، کھمبے سے ٹکرا جائیں مگر اوپر اٹھا کے نہ، نظر اٹھا کے نہ دیکھ، خراما خراما چلتے ہوں، اسپیڈ سے نہ چلتے ہوں۔ مزاج تو طبیعت میں ہو ہی نہیں، ہر وقت خشکے، ہر وقت کیا ہوں؟ خشکے۔ میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے مولویوں میں ہی کہ ان کے سامنے 10 دفعہ کوئی ہنسی کی بات کرو پھر بھی ان کو ہنسی نہیں آتی، ایسے بیٹھے ہوتے ہیں، ایسے باوقار۔ ایک ایسے ہی مولانا صاحب سے میری ملاقات ہوئی نا، بڑے سیریس، بڑے سنجیدہ، کوئی ہنسنے کی بات پہ ہنسے نہیں۔ تو کسی نے کہا یار تم ان کو ہنسا کے دکھا دو، ان کو، یہ بہت ہی بزرگ ہیں، اعلیٰ کوالٹی کے ہیں۔ میں نے 5 منٹ میں اس کو جو ہنسایا ہے نا، وہ ایسے ہنس رہے تھے، میں نے کہا آج تمہارا سارا تقویٰ ختم، سارا تقویٰ ختم۔ خیر، تو بزرگ کا ایک عجیب، اور شادیاں وادیاں تو بزرگ پہ سوٹ ہی نہیں کرتی بھائی۔ بزرگ تو اتنے نیک، اتنے پرہیز، ایک بھی پتہ نہیں کیسے ہو گئی حضرت جی کی، ورنہ ان چیزوں میں کیا رکھا ہے یار، کیا رکھا ہے؟ بزرگ کو عورت کی طرف رغبت، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو بزرگ کا ایک عجیب ہی مفہوم ہے، ہلانے سے ہلے نہیں، چلانے سے، یہ یاد رکھنا یہ جملہ۔ تو بھائی اگر ماڈرن ملا اس سینس میں ہمیں کہتے ہو تو صحابہ تو سارے ایکٹیو تھے یار، انہوں نے پوری دنیا ایسے ہی تھوڑی فتح کر لی، ہم تو ان کا 10واں حصہ بھی نہیں ہے، 10واں حصہ بھی نہیں ہے۔ تو بزرگ کا مطلب گناہوں سے بچتا ہو، بس اس کو فوکس کرے انسان، برائی سے بچے، منافقت نہ ہو، 2 نمبری نہ ہو، لوگوں سے ناحق پیسے لے کے غلط مسائل نہ بیان کرتا ہو، عقیدہ شرکیہ نہ ہو، اس طرح جو بھی ایک اصل تو گناہ سے بچنا ہے۔ اور اگر اللہ نہ کرے کبھی گناہ ہوئے تو توبہ کرے فوراً۔ وہ علماء نے یہ لکھا ہے کہ بزرگ سے گناہ بھی ہو سکتا ہے، انسان ہے وہ، بعض صحابہ سے بھی غلطی ہوئی لیکن انہوں اپنی غلطی پہ ڈٹے نہیں رہے۔ وہ قرآن نے کہا نا کہ اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ، ایمان والوں سے اگر کبھی کوئی غلطی ہو بھی جائے ان کو اللہ کا خوف غالب آتا ہے۔ فاستغفروا لذنوبهم، ان کو چین نہیں آتا جب تک اپنے گناہ سے توبہ نہ کر لیں وہ۔ خیر یہ موضوع الگ ہے، تو میں جلدی سے بات کو سمیٹتا ہوں۔ میں یہ کہہ رہا تھا بھائی ہم مسلم ہیں، مسلم کسے کہتے ہیں؟ جو اللہ کو مانتا ہو، پھر پیغمبروں کو مانتا ہو۔ پیغمبروں کو ماننے کا مطلب کیا؟ اگر آپ پیغمبروں کو نہیں مانتے تو پھر اللہ کا اپنے بندوں سے جو ریلیشن ہے، اللہ اپنے بندوں سے کیا چاہتا ہے، ہم پر کیا ذمہ داریاں ہیں جو اللہ کی وجہ سے آئی ہیں، اللہ کو اللہ ماننے سے آئی ہیں۔ عورت شوہر کو شوہر مان لے تو شوہر ماننے سے عورت پر کچھ ذمہ داریاں آ جاتی ہیں۔ شوہر عورت کو اپنی بیوی مان لے تو ماننے کے بعد شوہر پر کچھ ذمہ داریاں آ جاتی ہیں۔ آپ کسی کو اپنا دوست مان لیں تو دوست ماننے کے بعد کچھ ذمہ داریاں آپ کے اوپر آ جاتی ہیں۔ آپ کسی کو اپنا بھائی کہہ دیں تو بھائی ماننے کے بعد کچھ ذمہ داریاں
آ جاتی ہیں. اولاد مان لیں تو اولاد ماننے کے بعد کچھ ذمہ داریاں آ جاتی ہیں. ماں باپ مان لیں تو ماں باپ ماننے کے بعد. اسی طرح جب آپ کسی کو اللہ مان لیتے ہو, خدا مان لیتے ہو, تو بھی کچھ ذمہ داریاں آپ پہ لاگو ہو جاتی ہیں. انگریز کہتے ہیں کوئی ذمہ داریاں لاگو نہیں ہوتی, ہندو کہتا ہے کوئی ذمہ داریاں لاگو نہیں ہوتی, سکھ کہتا ہے کوئی ذمہ داریاں یا ہوتی ہیں بہت تھوڑی سی, لیکن اللہ کہتا ہے بہت ساری ذمہ داریاں لاگو ہوتی ہیں. تو اس لیے ایمان بالغیب کا ہمیں حکم ہے کہ ہم نے اللہ کو دیکھا نہیں, ایمان لانا ہے. ہم نے پیغمبروں کی بات پر ایمان لائے ہم, کیونکہ ان کی نبوت کے دلائل تھے. تو میں وہ ایک مثال دے رہا تھا موضوع سے تھوڑا سا ہٹ کے, کہ یونیورسٹیوں کے آج کل کچھ لبرل قسم کے پروفیسر ہیں. تو تین طبقے ہیں, ایک تو ہم جیسے فنڈامنٹلسٹ قسم کے مولانا ٹائپ کے لوگ, کچھ ایسے ہیں جو بالکل ہی ملحد ہو گئے ہیں. یونیورسٹی میں کچھ پروفیسر ایسے ہیں ببانگ دہل خدا کا انکار کرتے ہیں. وہ کوئی خدا نہیں ہے, کوئی مذہب کی ضرورت نہیں ہے, مذہب کی وجہ سے ہم ترقی نہیں کر سکیں گے, مذہب جب تک ہوگا سوسائٹی ترقی نہیں کرے گی, اوٹ پٹانگ باتیں کر رہے ہوتے ہیں بیٹھ کے وہ. لیکن کچھ ایسے ہیں جو کہتے ہیں مسلم ہیں, ایسے اسکالرز بھی آ رہے ہیں, آپ ٹک ٹاک پہ ان کے کلپ وائرل ہو رہے ہوتے ہیں, یوٹیوب پہ, فیس بک پہ, وہ بہت گمراہ کر رہے ہیں لوگوں کو. وہ یہ کہتے ہیں دیکھو سائنس اور مذہب ایک دوسرے کے اگینسٹ ہیں. یہ بہت خطرناک بات ہے, اس کو خوب سمجھو. وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے مذہب اچھی چیز ہے, جیسے اسلام ہے, کوئی مذہب پہ عمل کرتا ہے. کہتے ہیں مذہب کا تعلق آپ کے بلیف سے ہے, آپ کی تھنکنگ سے ہے, جبکہ سائنس کہتی ہے سائنٹیفکلی کسی چیز کا پروف ہوگا, وہ پروف ہوگی تو اس کو سائنسدان مانیں گے. اور مذہب نام ہے خیالات کی دنیا کا. پھر وہ دلیل دے کے دیکھو مذہب شروع ایمان بالغیب سے ہوتا ہے, جبکہ سائنس غیب سے شروع. بولتے کیوں نہیں یار, سائنس کا تعلق غیب سے نہیں ہے, مذہب کا تعلق کس سے ہے؟ غیب سے. تو جو اوتھینٹک ہے وہ مذہب ہوا یا سائنس ہوئی؟ بولو نا. کوئی کافر نہیں بنا رہا آپ لوگوں کو, میں اس کی بات کو ایکسپلین کر رہا ہوں. بھائی جس کا تعلق مشاہدے سے ہے وہ تو زیادہ اوتھینٹک بات ہوئی نا, اور مذہب کا تعلق تو مشاہدے سے ہے ہی نہیں. مذہب تو شروع ہوتا ہے الذین یؤمنون بالغیب, ایمان والے متقیوں کی ڈیفینیشن میں پہلا لفظ ہی ہے جو غیب پر ایمان لاتے ہیں, جبکہ سائنس غیب پر ایمان نہیں لاتی. سائنس میں ہر چیز کو ثابت کرنا پڑتا ہے 2 اور 2 4 کی طرح, پھر وہ سائنسی حقیقت بنتی ہے. سمجھ میں نہیں آ رہی میرے بات؟ تو وہ کہتے ہیں مذہب اور سائنس بالکل ان کی بنیادیں ہی الگ الگ ہیں. اس کو کہتے ہیں کہ لفاظی کے ذریعے نا حق اور باطل کو خلط ملط کر دینا. باطل اور حق کو ایسے الفاظ, جیسے انگریز نے, جیسے میں نے یہ نہیں کہا ابھی ابا مر گئے, آپ آفس جا رہے ہیں, سب بولیں گے یار تیرا باپ کا جنازہ پڑا ہوا ہے, تجھے غم نہیں ہوا, کوئی تعلقات خراب تھے؟ تو آپ کہیں کہ پروفیشنلزم اسی کو کہتے ہیں. کام, قائد اعظم نے کیا فرمایا تھا؟ کام کام اور بس کام. قائد اعظم نے یہ نہیں فرمایا تھا ابا ابا کہاں سے لبا, ابا ابا اور بس ابا, یہ فرمایا تھا قائد اعظم نے. باپ باپ اور بس باپ. قائد اعظم کہہ کے گئے تھے کام کام اور بس کام. میں قائد اعظم کی نصیحت پہ عمل کر رہا ہوں, باپ مر گیا آج بھی کام پہ آ رہا ہوں. تو بھائی یہ خلط مبحث ہے. قائد اعظم کے بھی فادر کا جس دن انتقال ہوا تھا نا, وہ بھی جاب پہ نہیں گئے ہوں گے, وہ بھی چھٹی کر کے غم کی وجہ سے وہ بھی نڈھال ہو گئے ہوں گے. وہ یہ کیوں کہیں گے بھائی کہ کام کام کا اور بس کام کا یہ مطلب ہے؟ کام کام اور بس کام کا مطلب یہ کہ سستی میں کام نہ چھوڑو, سستی میں کام نہ چھوڑو. تو یہ جو بعض چیزوں میں کیا ہوتا ہے خلط مبحث. اب یہ جو کہتے ہیں نا مذہب اور سائنس ایک دوسرے کے بالکل اگینسٹ, کیونکہ مذہب شروع ہی کس سے ہو رہا ہے؟ یؤمنون بالغیب سے, غیب پر, اور سائنس غیب کا نام نہیں ہے. سائنٹیفکلی آپ کو کسی چیز کو ثابت کرنا پڑے گا, پھر سائنس اس کو مانتی ہے. تبھی سائنسدان فرشتوں کو مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ نہیں, کہتے ہیں کوئی لیب میں اب تک کوئی فرشتہ ہمیں نظر نہیں آیا. جن نظر بولو نہیں آیا, بلکہ بہت سو نے تو اللہ کا انکار کر دیا, کہہ رہے ہیں اللہ بھی نظر نہیں آ رہا. کہہ رہے ہیں اب تک تو رپورٹ کے مطابق جتنی کہکشائیں دریافت ہوئی ہیں اللہ ہمیں نظر, کہکشاں تو نظر آ گئی ہمیں. لڑکیوں کا نام بھی ہوتا ہے نا کہکشاں, لیکن کہکشاں کو بنانے والا ہمیں نظر نہیں آیا. میں جب کہکشاں بول رہا ہوتا ہوں تو بہت سے لوگوں کی توجہ کسی اور کہکشاں کی طرف جا رہی ہوتی ہے. تو یہ ہے خلط مبحث جس سے آج کی نوجوان نسل کو گمراہ کیا جا رہا ہے کہ کہاں کی کہاں لگا رہے ہو آپ. دیکھو قرآن جب کہتا ہے نا یؤمنون بالغیب, جو غیب پر ایمان لاتے ہیں, تو اس سے مطلق غیب مراد نہیں ہے. وہ غیب مراد ہے جس غیب پر دلائل کے ساتھ اس کا وجود ثابت ہو جائے, اور اس کو غیب اس لیے کہا گیا کہ وہ مشاہدے میں نہیں ہے. وہ نہیں آئی میرا خیال ہے بات. اور یہ بات سائنٹیفکلی ثابت ہے کہ ہر چیز مشاہدے سے ثابت نہیں ہوتی. بہت دلیل ہو, دیکھو
اور آسان مثال سے میں سمجھاتا ہوں، اور آسان مثال سے. آپ نے جمشید پہ کیس کیا. میں نے سلیم اور غفار کو بہت عرصے سے معاف کیا بھائی، آج کل میں جمشید کے پیچھے پڑا ہوا ہوں، ٹھیک ہے. آپ نے جمشید پہ کیس کیا کہ جج صاحب جمشید نے میرے 10 لاکھ روپے مجھ سے لیے ہیں اور کمبخت واپس نہیں کر رہا. جج آپ سے کہے گا دلیل لے کے آؤ کہ اس نے 10 لاکھ روپے لیے. جمشید سے پوچھا گیا، جمشید نے کہا میں نے نہیں لیے. آپ نے دلیل میں غفار اور سلیم کو لے آیا، 2 گواہ پیش کیے اور دونوں گواہوں کا بیان بھی سیم ہے. جج نے دونوں گواہوں کو کی پڑتال کی کہ یہ جھوٹے تو نہیں ہیں، گٹکا تو نہیں کھاتے، شراب تو نہیں پیتے. محلے والوں سے معلومات لی، سب نے کہا بھائی بڑے نیک پرہیزگار ہیں، اب تک ان کی زبان سے ہم نے کبھی جھوٹ بولو سنا نہیں. جج نے کہا ہو سکتا ہے سچ بول رہے ہو لیکن ان کا کوئی مفاد ہو، ان کا کوئی مفاد ہو. تو جج نے دیکھا نہ کوئی رشتہ داری ہے ان کی، نیوٹرل لوگ ہیں، ان کا کوئی لینا دینا بھی نہیں ہے نہ جمشید سے اور نہ جمشید کے خلاف کیس کرنے والے سے، کوئی مفاد بھی نہیں ہے. بلکہ جمشید اتنا طاقتور ہے کہ انہیں جمشید کے خلاف گواہی دینے میں خطرہ ہے کہ جمشید کے گنڈے ان کو ٹھکائی نہ لگا دیں، مار نہ دیں ان کو. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یعنی جمشید کے خلاف گواہی دینے میں الٹا خطرہ ہے ان کو. اب مجھے بتاؤ جج ان دونوں کی گواہی پہ جمشید کے خلاف فیصلہ کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ بولو نا. کرے گا یقین. کہے گا یار نہ ان کی کوئی، ستار نے کیس کیا جمشید کے خلاف، نہ یہ ستار کے رشتہ دار ہیں، محلے والوں سے معلومات لے لی، جہاں سے ان کا بچپن گزرا ہے ان لوگوں سے بھی ہم نے معلومات لی ہیں. کہہ رہے ہیں کبھی ان بیچاروں نے کبھی بھی زندگی میں جھوٹ نہیں بولا، نہ یہ گٹکا کھاتے ہیں نہ سگریٹ پیتے ہیں، کوئی غیر اخلاقی سرگرمیوں میں بھی نہیں ہے. بہت زیادہ تحقیق کی ان کا اپنے گھر والوں کے ساتھ سلوک کیسا ہے، بیویوں نے بھی کوئی ان کے خلاف کبھی کمپلین نہیں کی ہے، بچے بھی کہتے ہیں ہمارے ابا بہت نیک ہیں. ہر طرح سے جج نے ایسا کرتا نہیں ہے، جج اتنا نیک آج تک پیدا ہوا نہیں ہے، لیکن خیالی دنیا میں جانے میں گورنمنٹ نے کوئی پابندی نہیں لگائی. فرض کر لو اتنے نیک جج. پھر جج نے کہا یار مفاد ہو سکتا ہے ان کا غفار سے کوئی مفاد ہو. سوری غفار تھا جس نے پیسے دیے تھے، بے وقوف تو تھا اتنا تو ہے، لیکن نام کیا تھا اس کا؟ پیسے دیے تھے نا، بے وقوف تو بہرحال تھا. کیا نام تھا؟ ستار. تو ستار سے ان کا کوئی ریلیشن، پوری تحقیق کر لی، گواہیوں پہ گواہیاں لے لی، جرح کر لی، بالکل ایک نمبر ہیں بھائی یہ دونوں گواہ. اور مفاد تو دور کی بات، گواہی دینے میں الٹا ان کی جان کو خطرہ ہے، جمشید مروا دے گا انہیں، پھر بھی یہ گواہی دے رہے ہیں. اب جج کہے گا یار یہ ثابت ہو گیا، عدالت یہ فیصلہ کرتی ہے کہ جمشید کمبخت نے ستار کے 10 لاکھ روپے کھائے ہیں. اب آپ آ گئے، آپ یونیورسٹی کے پروفیسر تھے، سائنس بہت زیادہ پڑھی ہوئی تھی آپ نے کیا پڑھی ہوئی تھی؟ سائنس. آپ نے کہا میں آکسفورڈ یونیورسٹی سے پڑھ کر آیا ہوں اور میں نے سائنس پڑھی ہے. سائنس یہ کہتی ہے، سائنس کہتی ہے جج صاحب آپ نے خود دیکھا، سائنس مشاہدے کا نام ہے، غیب کا نام نہیں ہے، غیب پر یقین نہیں رکھتی سائنس. میں چونکہ سائنسدان ہوں، جج صاحب آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ غفار نے جمشید کو 10 لاکھ روپے دیے ہے بھائی؟ جج کہے گا نہیں بھائی میں نے آنکھوں سے دیکھنا ہوتا میں کرسی پہ بیٹھوں یا لوگوں کے گھر جا کے آنکھوں سے دیکھتا رہوں، میں تو یہاں بیٹھا ہوں. جج صاحب سائنس نہیں پڑھی لگتا ہے آپ نے، آپ تو بن دیکھی بات پہ یقین کر رہے ہو. جمشید تو انکار کر رہے ہیں مجھ سے کوئی پیسے نہیں لیے، اور آپ نے پھر بھی جمشید پہ 10 لاکھ روپے ڈال دیے. لگتا ہے آپ کا مولویوں سے تعلق ہے، یؤمنون بالغیب، آپ غیب کی باتوں پہ یقین کرتے ہو. دیکھو جج صاحب سائنس اس کا نام نہیں ہے، سائنس اس کا نام نہیں، سائنس مشاہدے کا نام ہے. مشاہدہ آپ نے نہیں کیا، لہذا آپ نے جمشید پہ جو بلی ڈالی ہے اکارڈنگ ٹو سائنس اور سائنسدانوں کے حساب سے یہ بلی غلط ہے. جج کہے گا بھائی آپ اپنے دماغ کا علاج کروائیں. دنیا میں جتنے بھی فیصلے ہوتے ہیں گواہیوں کی بیس پہ ہی ہوتے ہیں. ہاں گواہوں کے بارے میں دیکھا جاتا ہے جھوٹے ہیں یا سچے، اور گواہوں کا مشاہدہ ہے کہ انہوں نے جمشید کو لیتے ہوئے دیکھے ہیں. اب ہر شخص کا مشاہدہ کرنا ضروری نہیں ہے، گواہوں کا مشاہدہ کافی ہے. اب ہمارے لیے گواہوں کے سچے ہونے کا مشاہدہ کی ضرورت ہے، ہمیں ہر کیس کو ہمیں خود دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. مثال کے طور پر جو سائنسی نظریات ہوتے ہیں، سائنسدان کہتے ہیں ہم نے کووڈ کی ویکسین ایجاد کر لی ہے. یہ ویکسین آپ کی تشریفوں کا تذکرہ ہر بیان میں آ جاتا ہے یار، پچھلی دفعہ بھی 2-3 تشریفیں اور پھر چترال آ گئے، اس پہ لوگ بہت پریشان ہیں. میں نے کہا تھا نا آپ نے اگر کسی کو پیسے دیے تو پیسے نکلوانے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ دونوں تشریفوں پہ رکھ کے کیا لگاؤ؟ چترال. اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ نشان بھی پڑے گا، ہڈی نہیں ٹوٹے گی،
تو وہ ثبوت کے طور پہ نشان دکھا بھی نہیں سکے گا. اور سائنس مشاہدے کا نام ہے. سائنس کس کا نام ہے؟ جب تک نشان دیکھیں گے نہیں فیصلہ کریں گے ہم نہیں کر سکتے. خیر تو اب یہ تشریف کا ذکر پتہ نہیں کہاں سے آ گیا. خیر میں کیا بات کر رہا تھا، یہ لوگ میرے پاس نا روتے ہوئے بہت آ رہے ہوتے ہیں، اس لیے میں اتنا سخت ہوں. اس میں ہر 4 دن بعد کوئی کیس آ رہا ہوتا ہے، میرے پیسے اس نے کھا گیا، میرے پیسے وہ کھا گیا، میرے پیسے وہ. تو دیے کیوں بھائی؟ کہہ رہے یار وہ تبلیغی جماعت سے اس کا تعلق، وہ بزرگ ہے، وہ نیک ہے، وہ تو 1 نمبر ہے، وہ تو ایسے ہے. بھائی آپ پیسے دینے سے پہلے سوچا کرو. اس زمانے میں کسی کو پیسے دینے والا بے وقوف، جو لے کے واپس کر دے اس سے بڑا بے وقوف، اور جس کو ہماری بات سمجھ میں آئے وہ ان دونوں سے، سمجھ میں نہ آئے وہ ان دونوں سے بڑا بے وقوف. پیسے ویسے اپنی جیب میں رکھا کرو، بس کسی کو دیے تو گئے، زکات میں دے دو، صدقے میں دے دو، باقی کاروبار کے لیے دو گے کوئی نہیں کما کے دے گا. خیر چاہے مفتی ہو چاہے بزرگ ہو، نہیں سمجھ میں آ رہا تو دے کے دیکھ لو، بس کوئی نہیں کما کے دیتا. سگا بھائی نہیں دے گا. باپ کو دو گے وہ کھا جائے گا، باپ پیسے تمہیں کھلاتا رہے گا، لیکن جس دن ابا کو کاروبار کے نام پہ پیسے دیے ابا بھی کھا جائے گا. بیٹے کو دے دیے بیٹا کھا جائے گا. مجھے لوگ کہتے ہیں میں اپنے بیٹے کو ٹیکسی خرید کے دینا چاہتا ہوں، وہ ٹیکسی چلائے، تو کبھی بھی نہیں خرید کے دینا. وہ نہیں کما کے دے گا، وہ اسی ٹیکسی پہ کمائے گا جو اس نے اپنے پیسوں سے خریدی ہو. خوب سمجھ لو، ورنہ آپ کے پیسوں سے جو ٹیکسی وہ خریدے گا ہر تھوڑے دنوں میں کہتا رہے گا ابا اس کی ہیڈ لائٹ ٹوٹ گئی، ابا اس کے انجن میں یہ مسئلہ ہو گیا، ابا اس کے اتنے مسئلے کھڑے کر دے گا نا وہ. تو وہ آپ ٹیکسیاں ہی خرید کے دیتے رہو گے ساری زندگی، اور جتنا کمائے گا اس سے زیادہ اس پہ لگے گا. آج تک میں نے نہیں دیکھا بھائی جو اپنے پیسوں سے جو ہوتا ہے نا وہی ہوتا ہے. خیر ہم ٹاپک کی طرف آتے ہیں. تو اب آپ نے جج سے کہا جج صاحب سائنس تو نام ہے مشاہدے کا، آپ نے خود تو دیکھا نہیں. تو جج کیا کہے گا؟ بھائی غفار کے ذمے یہ تھا کہ دلیل سے ثابت کر دے کہ جمشید نے میں نے پیسے لیے ہیں. اور دلیل 2 چیزوں کا نام ہے، یا تو خود مشاہدہ کیا ہو یا کسی قابل اعتماد آدمی کے مشاہدے پر فیصلہ کرو آپ، جس آدمی کا سچا ہونا ثابت ہو جائے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو دلیل 2 طرح کی ہوتی ہے، بار بار میں بیان میں کہتا ہوں. ایک دلیل عقلی، ایک ہوتی ہے دلیل نقلی. نقلی سے مراد وہ نقلی نہیں جو اردو میں جس کو نقلی، نقل کا مطلب آتھینٹک ذریعے سے آپ تک خبر پہنچی ہو. تو اس کو غیب اس لیے کہا جاتا ہے کہ ہم نے خود نہیں دیکھا، لیکن یہ وہ غیب نہیں ہے کہ اٹکل پچو کہ اس کے پر کوئی دلیل ہی نہیں ہے، بلکہ یہ وہ غیب ہے جس کے برحق ہونے پر دلائل کے انبار لگے ہوئے ہیں. تو اللہ کہتے ہیں ایسے غیب پر ایمان نہ لانے والا ہٹ دھرم اور ضدی ہے. مسلمان ہٹ دھرم اور ضدی نہیں ہوتا. جب وہ پیغمبروں کے مشاہدے اور آسمانی کتابیں جن کے دلیل سے جن کا برحق ہونا ثابت ہے، ان کتابوں نے کوئی خبر اگر دے دی ہو تو یہ ایمان لے آتے ہیں. یہ نہیں کہتے کہ سائنس سے یہ بات ثابت نہیں ہے. یہ ایسے ہی ہٹ دھرمی ہوگی جیسے جج کہے کہ جمشید صاحب گواہوں سے تو ثابت ہو گیا کہ آپ نے غفار سے پیسے لیے، لیکن سائنس سے یہ بات ثابت نہیں ہے. تو غفار کہے گا جج سے کہ میں نے تیرے جیسا ہٹ دھرم اور ڈھیٹ آدمی دنیا میں دیکھا نہیں ہے، اور ظالم بھی ہے تو اللہ بھی کہتے ہیں کہ ایمان والے غیب پر ایمان لاتے ہیں. تو اس سے مطلق غیب مراد نہیں ہے، وہ غیب جو ہماری نظروں سے چھپا ہوا ہو لیکن اس کے وجود پر پیغمبروں اور آسمانی کتابوں جیسی مضبوط دلیلوں سے ثبوت قائم ہو چکے ہوں. تو میں اس کی ایک مثال دے رہا تھا کہ دیکھو کووڈ میں ہم لوگوں نے جا کے ویکسین لگائی، سب مسلمانوں نے لگائی، کسی نے رائٹ سائڈ پہ کسی نے لیفٹ سائڈ پہ لگائی. تو کیا ہم نے مشاہدہ کیا کہ یہ ویکسین کووڈ کے علاج کے لیے بہترین ہے؟ ہم نے مشاہدہ کیا ہے بھائی. کیوں بھائی؟ ہم نے اعتماد کیا کہ یہ ڈاکٹروں کی فیلڈ ہے اور ڈاکٹروں کا مشاہدہ ہے، انہوں نے تجربے کر کے دیکھا ہے. اب جب انہوں نے تجربے کر لیے تو اب میرے اور آپ کے لیے تجربے ضروری نہیں ہے. ہمیں ان پر اعتماد ہے اور اس اعتماد کی بیس پہ ہم پیناڈول بھی کھا رہے ہوتے ہیں، ڈاکٹر سے ٹیکا بھی لگوا رہے ہوتے ہیں. تو یہ سب چیزیں تو غیب ہے میرے بھائی. یہ جو بڑے بڑے آج کل ملک میں سائنٹسٹ بنے ہوئے ہیں نا، جو سائنسی نظریات پیش کر رہے ہوتے ہیں اور کہہ رہے ہوتے ہیں یہ کہتے ہیں، انہوں نے کسی نے بھی اپنی لیب میں اس کو مشاہدہ کر کے ثابت نہیں کیا ہوتا، اپنا کسی کا مشاہدہ نہیں ہوتا. یہ ساری ان کی خبریں ہوتی ہیں جو اعتماد کی بیس پہ نقل کر رہے ہوتے ہیں. ڈاکٹروں کے کلپ آ رہے ہوتے ہیں کہ آپ پروٹین لیں گے تو یہ ہوگا، لو کارب ڈائٹ لیں گے تو یہ ہوگا. ڈاکٹروں نے تجربے تھوڑی کیے ہوتے ہیں، یہ WHO کی رپورٹیں پڑھ کے ہمارے سامنے شیئر کر رہے ہوتے ہیں. ان کے تجربے ہیں، چوہوں پہ تجربے کیے ہیں. اکثر دواؤں کے تجربے کس پہ ہوتے ہیں؟ بولو نا، چوہوں پہ ہوتے ہیں. تو کیا ان ڈاکٹروں نے تجربے خود کیے ہوتے ہیں؟ تجربہ تو گورے نے کیا ہوتا ہے. گورا اپنا تجربہ صرف ایک ڈاکومنٹ کی شکل میں شیئر کرتا ہے، اس میں وہ چوہا بھی نہیں دکھاتا ہے، چوہے کو کھلاتے ہوئے دوا بھی نہیں دکھا رہا ہوتا ہے،
بس وہ بتا رہا ہوتا ہے کہ میں نے 100 چوہوں پہ تجربہ کیا، ان چوہوں کو ہم نے یہ دوا کھلائی، پھر اس کا نتیجے میں یہ رزلٹ سامنے آیا، پھر ہم نے یہ تجربہ پھر انسانوں پہ کیا تو سیم 100 انسانوں پہ بھی وہی رزلٹ سامنے آیا۔ ہمارے ڈاکٹروں نے نہ وہ چوہے دیکھے، نہ وہ انسان دیکھے، نہ وہ تجربہ دیکھا، انہوں نے صرف رپورٹ دیکھی اور یہ دیکھا کہ یہ کسی آتھینٹک ویب سائٹ پہ رپورٹ آیا ہوئی ہے تو ٹھیک ہے، آتھینٹک ویب سائٹ نہیں ہے تو ٹھیک نہیں ہے۔ تو آتھینٹیکیشن جو انہوں نے دیکھی وہ ویب سائٹ کی دیکھی ہے کہ یہ کتنی آتھینٹک ہے، اور یقین کیا، تو یہ بھی تو غیب پر ایمان ہے، نہیں ہے میرے بھائی۔ لیکن ایک ڈاکٹر WHO کی رپورٹ شائع ہو رہی ہے اور اس میں بتایا جا رہا ہے کہ اتنے ملکوں کے ڈاکٹروں نے چوہے پہ تجربے کیے، یہ کیا وہ کیا وغیرہ، اس کے بعد یہ رپورٹ مرتب کی، اس پہ 50 ڈاکٹروں کے 50 ملکوں کے ڈاکٹروں کے سائن بھی ہیں، اور وہ رپورٹ پاکستان آئی۔ اب یہاں کا ڈاکٹر کہہ رہے میں اس کو نہیں مانتا، میں چونکہ سائنس پہ بلیف کرتا ہوں اور سائنس نام ہے مشاہدے کا، وہ 100 کے 100 چوہے میرے سامنے حاضر کیے جائیں، جن کو دوا کھلائی گئی تھی میرے سامنے دوا کھلائی جائے، میں مشاہدہ کر کے پھر کہوں گا کہ یہ میڈیسن لوگوں کے لیے ٹھیک ہے۔ تو لوگ کیا کہیں گے؟ میرے بھائی بن دیکھے ایمان لے آؤ، بن دیکھے یقین کر لو، کیونکہ یہ مستند ذریعے سے ہم تک پہنچی ہے۔ ڈاکٹر کہے نہیں سائنس نام ہے مشاہدے کا، غیب پر تو مسلمان یقین رکھتے ہیں، مذہبی لوگوں کا کام ہے، تو ہم ایسے ڈاکٹر کو ضدی اور ہٹ دھرم کہیں گے۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی آپشن، کوئی اور گالی نہیں ہے۔ مسجد میں اتنی ہی گالی دی جا سکتی ہے، خوشبو لگا کے آؤ گے تو ایسے ڈاکٹروں کے لیے گالیوں کی پوری ایک لسٹ ہوگی ہمارے پاس، کہ تو پاگل ہے کہ WHO کے بڑے بڑے ڈاکٹر تجھے بلائیں اور وہ چوہے بھی دکھائیں اور تجربے بھی کرائیں۔ سب غیب پر ایمان لے کر آتے ہیں۔ ہم ڈاکٹر کے پاس گئے، ٹیکا لگا دیا، نہ ہم نے دیکھا کہ سرنج میں ہے کیا، تبھی تو کئی لوگ اس غیب کے چکر میں مر بھی گئے، غلطی سے غلط ٹیکا لگا دیا ڈاکٹر نے۔ کووڈ کم کہہ دیا ڈاکٹروں نے کورونا بیماری ہے، ہمیں تو نہیں پتا تھا، ہم نے مان لیا بھائی بیماری ہے۔ ٹیکے لگوانا بھی لوگوں نے شروع کر دیا، حالانکہ ان ٹیکا لگتے ہی کچھ لوگ دنیا سے چلے بھی گئے، پھر بھی ہم نے کہا یار وہ اتفاق، حسن اتفاق سے چلے گئے ہوں گے، تو یہ تو سب غیب ہے۔ تو مذہب میں بتا رہا ہوں نا کہ کس طرح سے پروفیسر لوگ گمراہ کرتے ہیں، کہتے ہیں مذہب نام ہے غیب پر، تو غیب جو ہے وہ تو چھپی ہوئی چیز ہے، تو وہ ایک آپ کا اپنا بلیو ہے، آپ رکھو نہیں رکھو آپ کی اپنی عقیدت ہے، اور سائنس کس کا نام ہے؟ مضبوط دلائل کا نام۔ لہذا سائنسدان جو ہوتا ہے نا وہ ویلڈ بات کر رہا ہوتا ہے، یہ مذہبی لوگ ہوائی باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ مذہب نام ہی ہوائی باتوں کا ہے، ہوگا مذہب نام ہوائی باتوں کا، لیکن اسلام ہوائی باتوں کا نام بولو نا نہیں ہے، بلکہ اسلام تو بغیر دلیل کے جو بات کرے اس کو پرلے درجے کا احمق اور پرلے درجے کا بے وقوف قرار دیتا ہے۔ اسلام تو نام ہی دلائل کی دنیا کا ہے۔ دیکھو قرآن الحمد سے لے کے والناس تک، آپ لوگ بھی اتنا قرآن تو آتا ہے نا، افلا تعقلون، افلا یعقلون، افلا تتفکرون، یہ لفظ ہے نا قرآن میں۔ بھائی جب تراویح پڑھتے ہو تو یعقلون تعقلون تو سمجھ میں آتا ہے نا، کیا خیال ہے بھائی؟ بلکہ زیادہ تر کو تو یہی سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے، یعقلون تعقلون اللہ اکبر، کبھی تعقلون پہ اللہ اکبر، کبھی یعقلون پہ اللہ اکبر۔ تو یعقلون عقل سے نکلا ہے، تتفکرون غور و فکر سے نکلا ہے۔ تو اسلام تو الحمد سے لے کے والناس تک عقل استعمال کرنے کا حکم دیتا ہے آپ کو۔ الہم ارجل یمشون بہا، اللہ کہتے ہیں جن پتھروں کو پوچھتے ہو کیا ان کی ٹانگیں ہیں جن سے یہ چل سکتے ہیں؟ کیا ان کے ہاتھ ہیں جن سے یہ پکڑ سکتے ہیں؟ کیا ان کے پاس دل ہے جس سے یہ سوچ سکتے ہیں؟ کیا ان کی آنکھیں ہیں جن سے یہ دیکھ سکتے ہیں؟ تو مشرکین کہہ سکتے تھے کہ آپ بھی تو غیب پر ایمان کا حکم دیتے ہو، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی تو کہتے ہو کہ غیب پر ایمان لاؤ، تو ہم بھی، ہمارے بزرگوں نے کہہ دیا غیب پر ایمان لے آئے، ہمارا بلیو ہے کہ یہ ان کی ٹانگیں نہیں ہیں پھر بھی چل سکتے ہیں، ان کے ہاتھ نہیں ہیں پھر بھی پکڑ سکتے ہیں، اور یہ ہماری بگڑی بنا سکتے ہیں، کیونکہ مذہب نام ہے غیب پر ایمان کا۔ نا بھائی، ایسا غیب جس کے پیچھے کوئی دلیل نہ ہو، اس غیب پر ایمان کا نام مذہب نہیں ہے۔ یہ اسلام کے کھاتے میں زبردستی آج کل کے کچھ نام نہاد اسکالرز نے ایک چیز اسلام کے کھاتے میں ڈال دی ہے، سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو اسلام تو بغیر دلیل کے بات کرنے پر پابندی لگاتا ہے، بغیر دلیل کے بات کرنے پر پابندی لگاتا ہے۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، اللہ کہتے ہیں زمین آسمان کی پیدائش میں، دن اور رات کے عدلنے بدلنے میں نشانیاں ہیں عقل مندوں کے لیے۔ جو ہوائی باتوں پہ ایمان لاتے ہیں وہ عقل مند ہوتے ہیں یا بے وقوف ہوتے ہیں؟ تو بے وقوف ہوتے ہیں۔ ہاں، پھر سوال پیدا ہوتا، پھر قرآن نے یہ کیوں کہا کہ غیب پر ایمان لاتے ہیں؟ قرآن شروع میں یہی کہہ دیتا
کہ اس غیب پر ایمان لاتے ہیں جو دلیل سے ثابت ہو. دیکھو قرآن کی منشا تو یہی ہے کہ وہ غیب جو دلیل سے ثابت ہو، لیکن قرآن نے غیب کا تذکرہ اس لیے کیا ہے کہ مادہ پرست لوگ ہمیشہ سے مذہبی تعلیمات کی مخالفت اسی بیس پہ کرتے رہے ہیں کہ اس کا ہمیں مشاہدہ نہیں ہے، یہ ہمیں نظر نہیں آتا. میں مثال سے بات سمجھاتا ہوں، آپ لوگ حاضر ہیں نا، تھکے تو نہیں ہیں؟ مثال سے بات وہی آ جائے ہم جمشید ستار کی طرف، جو جج والا فیصلہ. جج نے جمشید کے خلاف فیصلہ دیا دو گواہوں کے سامنے، دو گواہوں کو بنیاد بنا کے کہ یار یہ سارے دونوں گواہ، کیا نام رکھا تھا ہم نے گواہوں کا؟ غفار اور سلیم. ستار تو وہ تھا جس بے وقوف نے پیسے دیے تھے جمشید. پیسے جب بھی کوئی دیتا پتہ نہیں مجھے مجھ سے خود بخود بے وقوف کا لفظ نکل جاتا ہے. ستار تو وہ تھا جس نے بے وقوفی میں جمشید کو پیسے دیے. تو اسی مثال کی طرف ہم آ جاتے ہیں. اب جج نے بولا کہ یار یہ دو گواہ ہیں، یہ کہہ رہے ہیں، تو میں نے ستار کے حق میں فیصلہ کر دیا. جمشید کہہ رہے میں اس فیصلے کو نہیں مانتا کیونکہ جج صاحب تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، تم تو غیب کی باتیں، غیب پر ایمان لے کر آ رہے ہو. تمہیں دو گواہوں نے کہہ دیا کہ اس نے پیسے دیے ہیں اور تم نے مان لیا. تو یہ جو جمشید جج کا انکار کر رہا ہے، جج کے فیصلے کو نہیں مان رہا، کس بیس پہ؟ کہ جج نے اپنی آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے. تو ہم ایسے موقع پہ کیا کہیں گے کہ جمشید کو چونکہ کیس ماننے کی صورت میں پیسے دینے پڑ رہے ہیں، لہذا جمشید نے ایک بہانہ تراشا ہے اور ایک عذر تلاش لیا کہ جج نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا ہے، اور دلیل وہی ہوتی ہے جو مشاہدے سے ثابت ہو. تو یہ ہٹ دھرمی جمشید کی طرف سے کہلائے گی. تو جج کہے گا کہ کمبخت تو 10 لاکھ روپے بچانے کے لیے تو نے اس چیز کو دلیل کہا جو حقیقت میں دلیل نہیں ہے. یعنی تو نے کہا دلیل نہیں ہے کا مطلب یہ ہے کہ تو نے بلا وجہ کی ایک دلیل میں شرط لگا دی ہے کہ جج بھی مشاہدہ کرے. تو اسی طرح یاد رکھو، جو لوگ بھی خدا کا انکار کرتے ہیں، جو لوگ بھی اللہ کی باتوں کا انکار کرتے ہیں، اللہ نے کہا فرشتے بھی ہیں، اللہ نے کہا جنات بھی ہیں، اللہ نے کہا جنت بھی ہے، اللہ نے کہا جہنم بھی ہے، اللہ نے کہا مرنے کے بعد قبر کا عذاب بھی ہے، قبر کا ثواب بھی ہے. بھائی اللہ کہہ رہے ہیں نا، اللہ کی حیثیت تو دنیا کے سارے گواہوں سے زیادہ ہے. تو اب شہوت پرست آدمی کو یہ سب چیزیں ماننے میں بڑی ٹینشن ہے. شہوت پرست جو مادہ پرست لوگ ہیں، جنہوں نے دنیا میں آنا ہی، جو کہتے ہیں آئی دنیا میں عیاشی کے لیے، ہم نے کوئی اللہ کے حقوق ادا نہیں کرنے، تو وہ پھر یہ بہانہ تراشتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کو کیا تم میں سے کسی نے دیکھا ہے بھائی؟ دیکھا ہے اللہ کو؟ نہیں دیکھا نا. بھائی سائنسدان تو کہتے ہیں جو چیز نظر آئے اس پہ بلیو رکھو، اللہ کو ہم میں سے کسی نے دیکھا نہیں ہے. ایک انڈیا کا ایک موٹیویشنل اسپیکر ہے، بہت ہی ہٹ ہے، میں نام نہیں لیتا اس کا. وہ لوگوں کو کیسے گمراہ کر رہا تھا، وہ کہہ رہا بتاؤ بھگوان کو تم میں سے کس کس نے دیکھا ہے؟ ہم نے تو کسی نے بھی دیکھا. اس نے کہا اچھا فلاں کو ایک کوئی فیکٹ ہے، سائنسی حقیقت ہے، اس کا تجربہ کن کن لوگوں کو ہے؟ تو سب نے کہا ہم سب کو ہے. تو اس نے کہا یہ فرق ہے فیکٹ میں اور بلیو میں، ٹھیک ہے نا. اس نے کہا 2 سیب اور 2 سیب کو پلس کرو تو کیا جواب آئے گا؟ اس ٹائپ کی کوئی مثال دی. سب نے کہا 4. اس نے کہا یہ کسی نے بتایا ہے یا آپ کا مشاہدہ ہے؟ سب نے کہا مشاہدہ ہے. کہتے یہ فیکٹ ہے. اور بھگوان کو دیکھا کسی نے؟ لوگوں نے کہا نہیں. کہہ رہے یہ آپ کا ایمان ہے، یقین ہے، یہ فیکٹ نہیں ہے. نہیں آئی بات سمجھ میں؟ یہ فیکٹ نہیں ہے کہ ہم اس کو یعنی ہم اس کو یقینی مان لیں. 2 اور 2 4 یقینی ہے، خدا کا وجود وہ کہتے ہیں یقینی نہیں ہے. تو یہ ہٹ دھرمی ہے. یہ کیا ہے بولو؟ ہٹ دھرمی. یہ ایسے ہی ہے جیسے جج کے فیصلے کا انکار کیا جا رہا ہے کہ آپ نے اپنی آنکھوں سے تو دیکھا نہیں، میں نے بھی اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا، تو ہم کیسے یقین کر لیں؟ تو جتنے بھی مادہ پرست لوگ ہیں نا، وہ یہ گڑبڑ کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کیونکہ ہم اگر خدا کو مانیں تو خدا کی باتوں کو بھی ماننا پڑے گا، پھر پیغمبروں کو بھی ماننا پڑے گا، تو سب باتوں کا انکار کی ان کے پاس ایک ہی دلیل ہے. کہتے ہیں ہم نے دیکھا نہیں ہے، اللہ کو نہیں دیکھا، جنت کو نہیں دیکھا، جہنم کو نہیں دیکھا، قبر کے عذاب اور قبر کے ثواب کو نہیں دیکھا، اور سائنس نام ہے مشاہدے کا، لہذا سائنس کی معلومات زیادہ اوتھینٹک ہوتی ہیں اور مذہب کی معلومات ہوائی ہوتی ہے. بن دیکھے خدا پر ایمان لاتے ہیں. سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا؟ حالانکہ بھائی دیکھا تو نہیں ہے، لیکن اس کا وجود اتنی زبردست دلیل سے ثابت ہے، اتنے دلائل کے انبار اللہ نے قرآن میں لگا دیے کہ اب مشاہدے کی ضرورت نہیں ہے. اور اللہ کہتا ہے اگر میں مشاہدہ کرا دیتا تو دلائل کے انبار کیوں لگاتا میں؟ وہی بات ہے، جمشید کو جج کہے گا اگر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوتا تو میں گواہوں کو بلا کے کیوں حجت تمام کر رہا ہوتا؟ میرے پاس کوئی ویڈیو ہوتی تو پھر تو ضرورت ہی نہیں تھی.
نہ ویڈیو ریکارڈنگ ہے، نہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، تبھی تو گواہوں کی ضرورت ہے. تو خوب سمجھ لو، جتنے مادہ پرست آج کل کے یہ نا پروفیسر یونیورسٹیوں کے آ رہے ہیں اور لوگوں کو ٹک ٹاک اور فیس بک پہ گمراہ کر رہے ہیں کہ مذہب نام ہے ہوائی باتوں کا اور سائنس نام ہے فیکٹ کا، حقیقت کا، حقائق کا. مذہب ہوائی باتوں کا نام نہیں ہے. خدا کے وجود پر جو دلائل خدا کو ہم نے دیکھا نہیں ہے، لیکن اس کے دلائل سے خدا کا وجود ایک فیکٹ ہے، ایک حقیقت ہے. وہ ہوائی فائرنگ نہیں ہے کہ ہم نے کہہ دیا خدا ہے، کیونکہ اور یہ سائنس سے ثابت ہے، سائنسی دلائل سے. بار بار ایک دلیل میں دیتا ہوں. نیوٹن کیا کہہ کے گیا تھا؟ یہ کسی مولوی کا ارشاد نہیں ہے. نیوٹن کے قانون کا حاصل یہ ہے کہ اس کائنات میں چینجر کے بغیر چینجنگ نہیں ہو سکتی. جو کائنات اپنے آپ کو خود سے چینج نہ کر سکے، اس کے لیے کوئی چینجر چاہیے ہو. وہ اپنے آپ کو خود سے پیدا کیسے کر سکتی ہے میرے بھائی؟ چینجنگ زیادہ مشکل کام ہے یا پیدا ہونا؟ تو خود پیدا کیسے ہو گئی وہ؟ تو خدا کا وجود غیب ہے، لیکن یہ وہ غیب نہیں ہے جو دلائل سے ثابت نہ ہو. یہ ایسے زبردست دلائل سے ثابت ہے. لیکن قرآن نے کیا کہہ دیا؟ ایمان والے غیب پر ایمان لاتے ہیں. اس لیے کہ جو ایمان نہیں لائیں گے نا وہ ہر دھرم ہوں گے، وہ اس بیس پہ حقائق کا انکار کریں گے کہ ہمارا مشاہدہ نہیں ہے. اور احمق اور بے وقوف لوگ ان کے اس اسٹائل سے متاثر ہو جائیں گے اور وہ کہیں گے دیکھو سائنس تو نام ہے مشاہدے کا اور مذہب نام ہے ہوائی فائرنگ کا. نہ جنت دیکھی، نہ حوریں دیکھی، نہ شہد کی نہریں دیکھی، کوئی چیز بھی سائنس سے ثابت نہیں ہے. اور مذہبی لوگ بس مانے جاتے ہیں ہاں جی جنت بھی ہے اور حوریں بھی ملیں گی اور اس میں شہد کی نہریں بھی، دودھ کی نہریں بھی، اور مرنے کے بعد عذاب ثواب بھی اور فرشتے بھی اور جنات بھی. ہوائی وہ کہتے ہیں پھینکے چلے جاؤ، پھینکے چلے جاؤ. مذہبی لوگ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ پھینک رہے ہوتے ہیں. بھائی پھینک نہیں رہے ہوتے. مذہب جو صحیح مذہب ہے، غلط مذہب کی بات نہیں کر رہا میں، جو مستند مذہب ہے اس کے پاس ان سب باتوں کے مستند دلائل ہیں. سب سے پہلے پیغمبروں کی نبوت، پیغمبروں کی تعلیمات، پیغمبروں کے برحق ہونے کے کتنے، یہ ایک الگ ٹاپک ہے، یہ تو ایک مستقل ٹاپک ہے. ایک چھوٹی سی بات کر کے بس میں بیان کو میں سمیٹتا ہوں. بعض چیزیں قرآن و سنت میں ایسی ہیں جو ایسا لگتا ہے کہ سائنسی حقیقت کے خلاف ہے، اس کو بہت اچھالا جاتا ہے. دیکھو یہاں بھی کچھ غلو ہوتا ہے. کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، مذہب سے زبردستی سائنس کو نکالنے کی کوشش کرتے ہیں قرآن سے، اور کہتے ہیں دیکھو قرآن میں یہ بھی سائنس کی بات، قرآن میں یہ بھی سائنس کی بات. یہ خوب اچھی طرح ایک بات کان کھول کے دماغ میں بٹھا لیں. آج سائنس کی دنیا ہے نا، سائنسی ترقی عروج پر ہے. تو جو بھی عروج پہ ہوتا ہے نا، تو آپ کو عزت کے لیے اپنی نسبت اس کی طرف کرنی پڑتی ہے. یہ انسان کی ایک نیچر ہے. آسان مثال سے بات سمجھاتا ہوں. جب شادی ہوتی ہے تو سب سے زیادہ عزت دولہا اور دلہن کی ہوتی ہے. وہ سب سے زیادہ VIP ہوتے ہیں. دلہن بنی بھی ہوتی ہے اور یہ شیروانی میں بیٹھا ہوا ہوتا ہے، سب اس سے مل رہے ہوتے ہیں. اس دن سجا ہوا بھی بہت ہوتا ہے، ڈیٹول سے شیمپو سے نہا کے آیا ہوا ہوتا ہے. بعض تو پہلی دفعہ نہاتے ہیں اس دن، اور بڑا زبردست اسٹائل سے بیٹھا ہوا ہوتا ہے. اور پہلے زمانے میں تو وہ رومال بھی رکھا، وہ جب شروع سے ہی وہ کھن آتی تھی اس رومال سے. اب تو شکر ہے رواج ختم ہو گیا. ہم چھوٹے تھے نا، دولہے وولے بیٹھے ہوتے تھے، رومال رکھا ہوتا تھا ایسی، پتہ نہیں ناک پہ رکھتے تھے. پھر وہ کہ بھائی وہ عجیب سا، آپ نے دیکھا ہی ہوگا پرانا جو میری عمر کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو پتا ہے بچپن میں دولہا بھی عجیب فلم ہوتا تھا. وہ تو ایسے یوں پسینہ یوں پوچھ رہا ہوتا تھا. ابے کیا نسوانیت ہے یار، زنانہ پن ہے. میرے ایک بیان ابھی چلا ہے نا، اپنے بچوں کو کچھ لڑکوں میں کھیلنے بھی دیا کرو، کچھ تھوڑا ابے تبے سیکھیں. اس پہ کیسے نیگیٹو کمنٹس آئے ہوئے تھے، یہ تو بچوں کو بگاڑ رہا ہے، یہ بچوں کو ابے تبے سکھا رہا ہے. او بھائی میں تمہارے بچوں کو ابے تبے نہیں سکھا رہا، انسان کا مرد آدمی بنانا چاہ رہا ہوں. تو مائیں کیا کرتی ہیں، بچوں کو گود میں رکھ کے نا باہر نہیں جانے دی. ایکچولی بہت بچے خراب ہو جائیں گے، بچے باہر کا ماحول بہت خراب ہے. مجھے پتا ہے خراب ماحول ہے، اچھا ماحول نہیں ہے، لیکن بالکل ہی بند کر کے رکھ لیا، اس کے لونڈے لپاڑوں میں کھیل لینا دیا، وہ اس میں کانفیڈنس بالکل ختم ہو جائے گا. آدمی ہے، دنیا میں چلنا ہے، اس نے دنیا میں سروائیو کرنا ہے، کاروبار کرنا ہے، پھڈے بازی بھی ہوگی اس کی، مسائل کھڑے ہو تو اس کو آدمی کا بچہ تو بناؤ. تربیت کے چکر میں نیک تو بن گیا وہ، مگر مرد ہی نہیں رہا. ایسے نیک کا کرنا کیا ہے آپ نے؟ اتنا نیک بن گیا وہ ہو کرتا ہے، ڈر جاتا ہے بیٹھ کے. وہ تو تربیت میں بیلنس ضروری ہے. تربیت بھی نظر بھی رکھو، گالیاں نہ سیکھے، کوئی چرس ہیروئن میں نہ لگے، کوئی چوریاں چکاریاں نہ کرے، لیکن تھوڑا تھوڑا اس میں مردانگی بھی تو آئے نا، یہ بھی تو ضروری ہے. تو بیلنس ضروری ہے. تو لوگ بیلنس نہیں رکھتے تو پھر بچوں میں نیک تو بن جاتے ہیں، نسوانیت پیدا ہو جاتی ہے، بہادر نہیں رہتے، پھر وہ چوئی میں بن جاتے ہیں، پھر ماں باپ ہی کے لیے عذاب بنتے ہیں. کانفیڈنس بعض بچوں کا ایسا ختم ہوا ہے، جو خاص طور پہ جو مالدار علاقے ہیں نا ان میں یہ مسئلہ زیادہ ہے. پوش علاقوں میں بچے نفسیاتی ہو جاتے ہیں، پھر نفسیاتی ڈاکٹر یعنی جو سائیکیٹرسٹ ہوتے ہیں ان سے علاج کروا رہے ہوتے ہیں.
وجہ کیا ہے؟ بچے میں کانفیڈنس ہی پیدا نہیں ہونے دیا آپ نے. تو لڑکے کی تربیت الگ طریقے سے ہوتی ہے اور لڑکیوں کی تربیت الگ طریقے سے ہوتی ہے. دونوں کی تربیت میں بہت فرق ہے. تو خیر کیا بات کر رہا تھا میں، جلدی سے بات کو سمیٹوں. ہاں میں یہ کہہ رہا تھا کہ اب دیکھو جب جو دولہا بنا ہوا بیٹھا ہوا ہوتے ہیں یوں رومال لے کے، جو پرانے زمانے کے، اور صحرا بھی ہوتا تھا بعض تو نظر ہی نہیں آ رہا ہوتا تھا گٹر میں گر جائے کہیں بھی، کوئی بھی دشمنی نکال سکتا تھا. گٹر کے قریب لے جا کے اس کو دھکا دو اندر گرے گا. وہ صحرا ہوتا تھا، نظر ہی نہیں آ رہا ہوتا تھا. ایسے جو دولہا تھا کوئی بھی دشمنی نکالنا چاہتا نکال لیتا. پھر نوٹوں کا ہار ہوتا تھا، اس میں سے بچے، ہمارا تو بڑا دل کرتا تھا یار 2 روپے اس سے نکال کے لے کے جاؤ، اتنی بڑی دولت لے کے گھوم رہا ہے وہ. تو اب خیر دولہا تھوڑے نارمل اسٹائل کے آنے لگے. پھر بھی ہمیں یاد ہے جو بھی دولہا بنا ہوا بیٹھا ہوتا تھا ہم سب کا دل کرتا تھا اس کے پاس جا کے بیٹھے، کیونکہ آج سب سے زیادہ عزت کس کی ہے؟ اس کی. تو لوگ بھی دیکھتے ہوتے جو بھی وی آئی پی ہوتا ہے نا، تو انسان کی نیچر ہے، انسان چاہتا ہے میں اس محفل میں اس کے ساتھ، میں اس محفل میں اس کے ساتھ، لوگ اپنا ریلیشن بتا. تو یہ انسان کی نیچر ہے. تو آج سائنس نے اتنی ترقی کی ہے کہ ہر شخص، آپ کسی کو بھی عزت دلانا چاہو تو اس کی نسبت کس کی طرف کر دی جاتی ہے؟ تو ہمارے کچھ مذہبی لوگوں نے جن کو مذہب سے محبت ہے، قرآن سے بھی، انہوں نے دیکھا یار بہت زیادہ لوگ سائنس کو فالو کر رہے ہیں، تو انہوں نے قرآن کی نسبت بھی سائنس کی طرف کرنا شروع کر دی. انہوں نے کہا سائنس تو قرآن پہلے بیان کر چکا ہے، قرآن تو پہلے بتا چکا ہے. آپ نے طب نبوی کے نام سے حکیموں کی کتابیں دیکھی ہوں گی، کیا خیال ہے؟ طب نبوی کہ یار یہ تو نبی 1400 سال پہلے بتا کے چلے گئے تھے کہ یہ کھانے سے یہ ہوتا ہے، یہ پرہیز کرنے سے یہ ہوتا ہے. یہ تو نبی 1400 سال اس سے حکیموں میں بھائی یار ہم تو آج تحقیق کر رہے ہیں کدو اتنی فائدے کی چیز ہے، لیکن کدو کے بارے میں تو 1400 سال پہلے نبی نے بتا دیا. آج ہمیں پتا چلا کہ آنکھیں خراب ہوں تو کھجور گرم چیز ہے وہ نہیں کھانی چاہیے، نبی نے تو 1400 سال پہلے کہہ دیا. تو اسی طرح سائنس میں دیکھو پوری کتابیں لکھی جا رہی ہیں، دیکھو قرآن میں یہ تو 1400 سال پہلے کہہ دیا تھا، آج سائنسدان کہہ رہے ہیں. یہ غلط ہے. سائنس قرآن کا ٹاپک بولو نہیں ہے، طب پیغمبر کا ٹاپک نہیں ہے. قرآن کو عزت دلانے کا یہ طریقہ غلط ہے کہ آپ قرآن سے سائنسی چیزیں، کچھ چیزیں ہیں قرآن میں، یہ تو معجزہ ہے کہ کوئی ایسی بات قرآن میں نہیں ہے جو آج سائنسی حقیقت کے اگینسٹ ہو، کوئی ایسی بات نہیں ہے، یہ خود ایک معجزہ ہے. لیکن یہ نہیں ہے کہ قرآن 1400 سال پہلے سائنسی حقائق بیان کرنا شروع کرے گا، یہ قرآن کا ٹاپک نہیں ہے، خوب سمجھ لو. نہ یہ پیغمبر کا ٹاپک ہے طب نبوی، نہ کیوں؟ یہ کام آپ جس بیس پہ کر رہے ہو وہ بیس ہی غلط ہے. تو قرآن کو عزت دلانے کا یہ طریقہ ٹھیک نہیں. قرآن سائنس کی کتاب ہے، اس پہ بہت سارے اشکالات ہوں گے. قرآن بلاغت کی کتاب ہے، بلاغت کی کتاب ہے. اب جیسے میں ایک مثال دیتا ہوں، حضرت ایک ایتھیس نے اعتراض کیا کہ قرآن میں سورہ کہف میں آتا ہے کہ ذوالقرنین نے سورج کو کیچڑ میں غروب ہوتا ہوا دیکھا. وہ کہتے ہیں سورج کیچڑ میں تو غروب ہی نہیں ہوتا، سورج کہاں غروب ہوتا ہے، وہ تو غروب ہوتا ہی نہیں ہوتا، گھومتا رہتا ہے. تو علماء کیا جواب دیتے ہیں؟ بھائی قرآن نے یہ تھوڑی کہا کہ کیچڑ میں غروب ہوا، بلکہ ذوالقرنین کو لگا ایسا کہ کیچڑ میں غروب ہو رہا ہے. تو سائنسی حقیقت کے خلاف کچھ نہیں ہے قرآن میں، لیکن قرآن یہ بات بیان کر رہا ہے کہ کیچڑ میں غروب ہوتا ہوا دیکھا. ہو سکتا ہے اس سے بہت سے لوگ یہ سمجھ رہے ہو، صدیوں تک سمجھتے رہو کہ کیچڑ میں غروب ہوتا ہے، لیکن قرآن نے کہا سمجھتے رہو، ہمارا یہ ٹاپک ہی نہیں ہے نا. ہم جو بات کر رہے ہیں ہم تو اس کو فوکس کرو. یہ تو سائنس خود ہی آ کے پردہ اٹھا دے کہ کیچڑ میں غروب ہوتا ہے یا غروب سرے سے ہوتا ہی نہیں ہے. اسی طرح یاد رکھو حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سورج، صحابی سے بتایا، بخاری کی حدیث ہے، تمہیں پتا ہے سورج کہاں غروب ہوتا ہے؟ صحابی نے کہا نہیں. فرمایا جب سورج غروب ہوتا ہے تو وہ عرش کے نیچے جا کے اللہ کے سامنے سجدہ کرتا ہے. یہ صحیح حدیث ہے. عرش کے نیچے جا کے اللہ کے سامنے کیا کرتا ہے؟ سجدہ. اور پھر اللہ سے اجازت لیتا ہے دوبارہ طلوع ہونے کی. اللہ اجازت دے دے تو طلوع ہو جاتا ہے، اللہ اجازت نہ دے تو طلوع نہیں ہوگا. پھر وہ مشرق سے مغرب سے دوبارہ نکلے گا سورج. ایک دن آئے گا اللہ اجازت نہیں دے گا. اب یہ کیا حدیث سائنسی اصولوں پہ فٹ بیٹھتی ہے؟ بھائی سورج تو ہر وقت کہیں نہ کہیں غروب ہو رہا ہے. اس کا جواب یہی ہے بھائی سائنس قرآن کا ٹاپک نہیں ہے. یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سارے علماء اس کی حدیث کی یہی تفسیر بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کے بدوؤں کی مینٹیلٹی کو سامنے رکھ کے جواب دیا کہ قرآن تو کہہ رہے ہیں الشمس والقمر یسجدان، سورج اور چاند ہر وقت سجدہ کر رہے ہیں، ہر وقت کہیں نہ کہیں ڈوب رہے ہیں نا سورج اور چاند. بھائی سورج ہر وقت کہیں غروب ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ ابھی بھی غروب ہو رہا ہوگا ملیشیا میں یا ادھر سعودی عرب میں، جو ویسٹ کی طرف ملک ہیں ان میں ابھی غروب ہو رہا ہے.
اور کہیں طلوع ہو رہا ہے، امریکہ میں ابھی طلوع ہونے والا ہوگا. تو ہر وقت سورج اور چاند قرآن کہتا ہے سجدہ کر رہے ہیں، اور حدیث میں آتا ہے جب سورج غروب ہوتا ہے سجدہ کرتا ہے. تو یہ عرب کے بدوؤں کو ان کے مینٹل لیول کے حساب سے سمجھایا جا رہا ہے کہ سورج ایک ایک سیکنڈ میں اللہ کے حکم کا محتاج ہے. تو غروب آفتاب کا ٹائم اس لیے بتایا گیا کیونکہ ہماری نظر میں یہ کائنات میں تبدیلی کا وقت ہوتا ہے. تو ہمیں سمجھانے کے لیے کہ کائنات میں جب بھی کوئی تبدیلی ہوتی ہے اللہ کے حکم کے بغیر نہیں ہوتی وہ تبدیلی. لیکن اس حدیث کو اگر ہم پورا پورا ایز اٹ از لے لیں تو یہ سائنسی اصولوں پہ تھوڑی اترتی ہے. یہ اور آسان مثال دیتا ہوں میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ گئے، صحابہ کرام کو دیکھا آپ نے کہ وہ نر کھجوروں کے پھولوں کو مادہ کھجوروں کے پھولوں سے ملاتے ہیں، جس کو عربی میں تعبیر نخل کہتے ہیں. آج بھی یہ جو کھجور اگانے والے ہیں نا وہ ایک نر کھجور رکھتے ہیں، میں نے دیکھا ہے، اس کے بھور ڈالتے ہیں کس پر؟ مادہ کھجوروں پہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو منع کیا کہ یہ کام مت کرو. انہوں نے نہیں کیا. پیداوار بہت ہی کم ہوئی کھجوروں. پیداوار کیا ہوئی بولو؟ یہ صحیح مسلم کی حدیث، بہت نقصان ہو گیا ان. تو وہ صحابی آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، یا رسول اللہ آپ کے مشورے پہ میں نے ایسا کیا تھا اور پیداوار ہوئی نہیں. تو آپ نے کیا فرمایا؟ فرمایا انما انا بشر مثلکم. یہ حدیث کے الفاظ ہیں بھائی، میرے اپنے الفاظ نہیں، صحیح حدیث ہے. فرمایا میں تمہاری طرح کا انسان ہوں. جب میں تمہیں تمہاری دنیا کے معاملے میں کوئی دین کے معاملے میں کوئی مشورہ دوں، کوئی حکم دوں، فاتقوا اللہ ما استطعتم، اس پہ فوراً عمل کرو، کیونکہ وہ میری بات نہیں، وہ کس کی بات ہے؟ وہ میرا موضوع ہے دین. لیکن جب میں تمہیں دنیا کے معاملے میں کسی بات کا حکم دوں تو میں تمہاری طرح کا انسان ہوں. وَأَنْتُمْ أَعْلَمُ بِأُمُورِ الدُّنْيَا مِنِّي، اور دنیا کی چیزیں تم مجھ سے زیادہ جانتے ہو، لہذا تمہاری مرضی اس مشورے پر عمل کرو یا نہیں کرو. تو اگر نقصان ہو گیا تو نہ کرو یہ کام. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ قرآن کا جو ٹاپک ہے وہ سائنس سے افضل ہے، لہذا اس کو عزت کے لیے اپنے آپ کو سائنس کی طرف منسوب کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ آپ نے دماغ میں چڑھا کیوں لی ہے ایک بات کہ جی قرآن سے جب تک سائنسی اصول ثابت نہیں ہوں گے ہم قرآن کو نہیں مانیں گے. قرآن کا ٹاپک اخلاقیات ہے، انسان کو انسان کا بچہ بنانا، اور سائنس کا ٹاپک اخلاقیات نہیں ہے. ایک مثال سے بات سمجھاتا ہوں میں. دیکھو کوئی شخص اگر زنا کرتا ہے، اللہ نہ کرے، بار بار زنا کرتا ہے، اور کوئی قوم زنا کرنا شروع کر دے، میڈیکل سائنس کچھ نقصانات بتائے گی اس زنا کے؟ بولو کوئی ڈاکٹر کہے گا اس سے انسانی صحت برباد ہو رہی ہے؟ کہے گا نہیں. تبھی ڈاکٹروں میں زنا بھی ہے جو مذہب کو فالو نہیں کرتے. سب سے زیادہ زنا تو ان ملکوں میں ہے جو میڈیکل سائنس کی انتہا کو پہنچے ہوئے ہیں. لیکن فیملی سسٹم، خاندانی نظام کی ایسی کی تیسی ہو گئی. خاندانی نظام کا تعلق اخلاقیات سے ہے. یہ کس کا ٹاپک ہے؟ قرآن کا. تو یہ سائنسدان آپ کو نہیں بتائے گا کہ زنا مت کرو، یہ قرآن آپ کو بتائے گا لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب بولو مت پھٹکو. کھجور کی پیداوار میں اضافہ کیسے ہوگا؟ یہ پیغمبر کا ٹاپک نہیں ہے. کھجور کو کھجور کے بدلے میں جب بیچا جائے گا تو سودی لین دین کے بغیر بیچا جائے گا. یہ کس کا ٹاپک ہے؟ مذہب کا. یہ زیادہ امپورٹنٹ ٹاپک ہے. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات؟ آپ ابا کو بڑھاپے میں اولڈ ہاؤس میں جمع کرا دو، یہ سائنسدانوں کا ٹاپک نہیں ہے. سائنسدان اس پہ خاموش. اس سے آپ کی صحت کو کوئی نقصان ہوگا بلکہ اور اچھی ہو جائے گی، ٹینشن فری. ابا کھانس رہے ہیں، جراثیم آ رہے ہیں، بلکہ ڈاکٹر سے پوچھو گے وہ تو کہے گا جراثیم کا تبادلہ ہو رہا ہے. آپ نے اٹھایا ایدی سینٹر کے حوالے کر دیا، اب آپ کی لائف کیا ہو گئی؟ آزاد. ڈاکٹر کہے گا آپ اسٹریس لیس ہو گئے، اب آپ ایک اچھی کامیاب زندگی گزار سکتے ہیں. سائنس اس بارے میں خاموش ہے، لیکن مذہب یہ کام کرنے دے گا آپ کو؟ مذہب کہے گا ابا کی خدمت شروع ہی اور اماں کی خدمت شروع ہی بڑھاپے میں ہوتی ہے. سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا؟ تو میرے بھائی مذہب کا جو ٹاپک ہے وہ سائنس کے ٹاپک سے کیا ہے؟ سپیریئر ہے. تو یہ کمبخت ان چیزوں کو تیار ہی نہیں ہے، ان چیزوں کی اہمیت کو ماننے کے لیے، اور ہمارا جو لبرل طبقہ ہے وہ بھی تیار نہیں ہے. اس لیے اس کو پھر یہ سہارا لینا پڑتا ہے. ایکچولی جو نیوٹن نے جو بات 500-600 سال پہلے کہی تھی، ایکچولی وہ تو ہمارے پیغمبر 1400 سال پہلے کہہ چکے ہیں، حالانکہ نہیں کہہ چکے ہوتے، وہ نہیں کہی ہوتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم. ایکچولی وہ جو ابھی جو ایک ریسنٹلی کورونا کے بارے میں آئے، یہ تو قرآن میں 1400 سال پہلے لکھا ہوا ہے. اور لوگ ایسے اسکالر کو سنتے ہیں، ایک بہت بڑا پھینکو اسکالر ہے، انگلش ٹھش پش مارتا رہے گا اور کہے گا دیکھو وہ مریخ کا ذکر تو قرآن میں پہلے سے، نام نہیں لیتا میں خام میں لوگوں کا نام لے کے عزتیں اچھالنا مناسب نہیں ہے، اور وہ ٹھش پش انگلش مارتا رہے گا
اور کہے گا کہ دیکھو یونیورسٹی میں لوگ بہت سن رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کوئی مولوی تمہیں یہ بات نہیں بتائے گا. ذوالقرنین جو تھے نا وہ پتہ نہیں کہاں گئے ہوئے تھے, وہ کون سے آسمان پہ گئے ہوئے تھے, اور وہاں سے انہوں نے پھر وہ یہ جو کہا نا سورج کو کیچڑ میں, وہ اصل میں وہ وہاں تھا, وہ کیچڑ سے یہ مراد تھا, کیچڑ ایک لفظ ہے جو عربی میں یہ ہے اور اس کا یہ ترجمہ بنتا ہے, پھر اس ترجمے کو لاطینی زبان میں ترجمہ کر کے پھر فرانسیسی زبان میں ترجمہ کر کے پشتو میں ترجمہ کیا تو یہ نکلا. اور یہ تو پہلے سے قرآن میں ایسا گھماتے ہیں, لوگ کہتے ہیں یہ ہے سائنس, اور یہ مولوی لوگ یہ تو کبھی ایسی سائنسی باتیں نہیں بتا رہے ہوتے کیونکہ انگلش نہیں پڑھی ہے. یونیورسٹی ایک پڑھے لکھے مولوی میں اور ایک مدرسے سے فارغ جاہل مولوی میں یہی تو فرق ہے. جو جاہل مولوی ہے وہ 19 بچوں اور 4 شادیوں کی بات کرے گا, اور جو آج کل کے سیکولر جن کی قرآن پہ گرفت ہے, سائنس بھی پڑھی ہوئی ہے, اور بعض تو یہاں تک کہتے ہیں انگریز قرآن پڑھ کے ہی چاند تک پہنچائے. اور بھائی قرآن کو عزت دلانے کے لیے لمبی لمبی پھینکنے کی ضرورت نہیں ہے. ایک نے یہاں تک کہہ دیا, اپنا مذاق اڑوایا کہ روشنی کی سپیڈ سے تیز آواز کی سپیڈ ہے, کیونکہ آواز ہم جو اللہ سے دعا مانگتے ہیں وہ ٹھک کر کے آسمان تک پہنچتی ہے اور روشنی کو پہنچنے میں ٹائم لگتا ہے. تو ایک سائنٹسٹ نے اتنا مذاق اڑایا کہ دیکھو یہ مذہبی لوگ کتنی لمبی لمبی پھینکتے ہیں. تو اس لیے مذاق مت اڑواؤ اپنا. بھائی مذہب کا ٹاپک الگ ہے, سائنس کا ٹاپک الگ ہے. ہاں مذہب سائنس کے خلاف بات کبھی نہیں کرے گا, ایسی کوئی بات نہیں کرے گا جو سائنسی حقیقت کے خلاف, اور مذہب کے طور پہ وہ اس کو عقیدے کے طور پہ بیان کرے وہ. لیکن مذہب کا جو ٹاپک ہے وہ سپیریئر ہے. وہ کیا ہے, اس کی زیادہ ضرورت ہے. دیکھو ایک جلدی سے چھوٹی سی مثال دے کے بیان ختم کرتا ہوں. میں دنیا میں ہر جگہ میں نے ٹریولنگ کی ہے, میں گلگت کے گاؤں میں بھی گیا ہوں. ایسے گاؤں میں جا کے میں رہا ہوں, 2-3 دفعہ جا کے میں نے 8-8 10-10 دن وہاں سفر کیا, کہ جو سائنسی ترقی سے دور نہیں بلکہ کوسوں دور ہیں. نہ وہاں ٹریکٹر تھا, اب آ گیا ہوگا, نہ وہاں بجلی تھی جب میں گیا تھا, اب ہو سکتا ہے آ گئی ہو, نہ وہاں ڈاکٹر تھے, نہ وہاں قبلے حکیم تھے. حکیم کے ساتھ پتہ نہیں قبلہ لگانے کا خود بخود دل کرتا ہے. تو میں ایسے گاؤں دیہاتوں میں گیا ہوں جہاں سائنسی ترقی نام کی کوئی چیز بولو نہیں. اچھا مجھے تجسس تو شروع سے ہے نا تھوڑا سا کہ یار دیکھیں ان کو سائنسی ترقی نہ ہونے سے کیا کیا نقصان ہو رہے ہیں. آپ حیران ہو گئے, کوئی بھی نقصان نہیں ہو رہا بلکہ بے شمار فائدے ہو رہے ہیں. بجلی نہیں ہے, عشاء کی نماز پڑھتے ہی پورا گاؤں خراٹے لے کے سوتا ہے, اندھیرا ہے. اب چینج ہو گیا, وہ اب میں گیا تھا تو سب کچھ آ گیا وہاں پہ. پیناڈول بھی آ گئی ہے سر درد کی, سگریٹیں بھی آ گئی ہیں, ڈاکٹر بھی آ گئے, تو ٹیکے بھی آ گئے, اب تو سب کچھ آ گیا نا. جب تک نہیں تھا, یہ بات ہے 2006-7 کی, تو اب کیا بلکہ اس سے بھی پہلے کی ہوگی میرا خیال ہے. خیر میں نے ان لوگوں کی زندگیاں دیکھی, 90 سال عمریں, سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے. زمین میں مکئی اگاتے ہیں, گوبر کی مکئی, آرٹیفیشل کھاد بولو, کیونکہ ان کو پتہ ہی نہیں آرٹیفیشل کھاد کیا ہوتی ہے. گائے پالتے ہیں, گوبر, دودھ نکالا, گوبر ڈال دیا زمین میں, آرگینک ایک دم خاندانی قسم کی آرگینک. پھر اسے پیستے بھی پتھر کی چکی میں, میں نے ایک دفعہ ولاگ میں بھی دکھائی تھی ایک چکی, پتھر کی چکی میں پانی سے نا اس کو گھماتے ہیں, پانی بھی تازہ نہروں کا پانی پی رہے ہیں. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے. اچھا شادیاں بھی 2-2 3-3, اور شادی بھی بالغ ہوتے ہی ہو رہی ہے, اور شہتوت کے باغات وہ آٹومیٹیکلی اگتے ہیں, پہاڑ اتنی صاف ستھری ہوا, 80-90. میں نے اس گاؤں کا ایک واقعہ بھی آپ کو سنایا تھا, دوبارہ سنا دیتا ہوں. ایک صاحب نے مجھے ملایا, یہ میرے ابا ہیں 80 سال کے, سائنس ٹیکنالوجی سے دور ابا. وہی بات ہے, ایسا ابا کہاں سے لبا, سوال پیدا ہوتا ہے نا. سائنس اور ٹیکنالوجی سے دور ابا, 80 سال کے ابا ہیں میرے یہ. میں نے کہا اچھا ماشاءاللہ, بزرگ ملا میں ان سے. اگلے دن انہیں گاؤں سے شہر جانا تھا, گلگت شہر, ہاسپٹل. میں بیٹھ گیا ان کے ساتھ, ان کی وائف کو, اچھا وہاں ہاسپٹل جانے کا ریشو بھی 100 میں کوئی 1 جاتی ہوگی ہاسپٹل پریگنینسی میں, 100 میں کوئی 1 خاتون, ورنہ نارمل ڈیلیوری آپریشن کا ایک واقعہ بھی نہیں, ڈیتھ کا ایک واقعہ بھی نہیں. میرا خیال ہے 3 سے 4 ہزار کی آبادی تھی گاؤں کی, اور کہتے ہیں اب تک ہمیں نہیں یاد پڑتا پریگنینسی میں کسی خاتون کی موت واقع ہوئی ہے. لیکن اب چونکہ ڈاکٹر آنا شروع ہو گئے ہیں, تو 1-2 ڈاکٹر میں نے وہاں دیکھے, تو کہتے ہیں جب سے ڈاکٹر آئے ہیں تو بیماریاں بھی الحمدللہ شروع ہو چکی ہیں. بہرحال میں نہیں ڈاکٹروں کے خلاف, ڈاکٹروں کا ہونا گاؤں دیہاتوں میں ضروری ہے, لیکن میں بتا رہا ہوں کہ اتنا بڑا جو ہم نے سائنس کو ہوا بنا لیا ہے نا, یہ اتنا بڑا ہوا ہے نہیں. اس کے فائدے بھی ہیں لیکن سائیڈ ایفیکٹ زیادہ ہیں اس ترقی کے. تو مجھے انہوں نے بتایا کہ یہ میں نے کہا ہوگی کوئی پریگننسی ہوگی, ان کی وائف ہوگی, کوئی مسئلہ ہوگا, ان کو الٹیاں لگی ہوئی تھی. تو میں نے کہا کہ یار یہ آپ بھابھی ہیں, کہہ رہے نہیں یار یہ میری والدہ ہے. میں نے کہا ہوگی والدہ. تھوڑی دیر میں دماغ خیال ہے, میں نے کہا والدہ کا مطلب کیا, والد صاحب تو 80 سال کے ہیں,
اور والدہ پریگننٹ ہے. پھر تھوڑی دیر کے بعد جب میں ہوش میں آیا, میں نے کہا سگی والدہ کہہ رہے نہیں, ابھی والد صاحب نے ریسنٹلی تیسری شادی کی ہے اور وہ ذرا کم عمر خاتون سے کر لی ہے, تو وہ پہلا بچہ ہے تو تھوڑا سا ٹینشن ہو رہی ہے, ہم احتیاطاً ہاسپٹل لے کے جا رہے ہیں. تو میں نے کہا تیسری شادی والد, میں نے کہا وہ جو کل ملے تھے, کہہ رہے ہاں وہی. میں نے کہا وہ 80 سال ہی کے ہیں, کہہ رہے ہاں, اور لگ بھی رہتے 80 سال. ایک لطیفہ یاد آ رہا ہے لیکن وہ سنانے کا کبھی اکیلے میں خوشبو لگا کے آئے تو سناؤں. میں نے کہا یار یہ سائنسی ترقی اور یہ جم ڈولے اور پروٹین ڈائٹ, فل پروٹین ڈائٹ لیا کرے, لو کارب ڈائٹ اور ویکسین اور یہ ڈرامے سب ضروری ہے بھائی. میں ڈاکٹروں کے خلاف جا کے خام میں آپ لوگوں کو اوپر گلانا نہیں چاہتا. میں نے کہا تم لوگ کے پاس کم بختوں نہ فون ہے, نہ بجلی ہے, نہ کھاد ہے, کھا صرف مکئی رہے ہو, مکئی کی روٹی کھاتے ہیں سارا سال, گائے کا دودھ پیتے ہو تازہ تازہ, اس پہ تم کم بخت 80 سال میں چوتھی شادی کر رہے ہو. اور ہمارے یہاں ڈاکٹر کے آپ دیکھو کتنی ایس او پیز, پسینہ تھوڑا سا نکلا ہے او آر ایس, گاؤں میں یہ او آر ایس کی سہولت نہیں ہے, لہذا وہ ڈی ہائیڈریشن سے مر جانا چاہیے سب کم بختوں کو, ایک بھی نہیں مرتا, پھر بھی شہر میں مر رہے ہوتے ہیں لوگ. پسینہ ڈاکٹر سمجھ پسینہ زیادہ نکلے گا تو دیکھیں ڈی ہائیڈریشن ہوتی ہے ایکچولی سے, تو لہذا اے سی میں بیٹھے, وہ تو کہیں بھی نہیں بیٹھ رہا یار, گرمی میں گرمی برداشت کر رہا ہے, سردی میں سردی. میں نے کہا یار یہ اس گاؤں کے 2000 لوگوں کی آبادی میں نے سروے کیا, ایک خاتون بھی پریگننسی سے مر نہیں رہی ہے, اور گاؤں میں محبت بھی ہے, سب اپنے باپ کو بھی کہہ رہے. میں نے کہا یار اس عمر میں بچے ابا پیدا کر رہے ہیں, پالے گا کون؟ کہہ رہے ابا نے تو پیدا کرنے پہ زور لگایا ہوا ہے, لا کے ہمیں پالنا پڑے گا. ابا نے فل اسپیڈ سے, کہہ رہے ابا تو اب بوڑھے ہو گئے, پال تو ہم رہے ہیں. تو میں نے کہا یار یہ کیا ہے, کچھ ترقی نہیں. اس لیے یہ سائنسی ترقی بہت اچھی بات ہے, لیکن کوئی اتنی بڑی انسانیت کے لیے خیر خواہ ثابت نہیں ہوئی ہے کہ انسانیت کے لیے نجات دہندہ ہے. بیڑا بھی غرق کسی ترقی نے کیا ہے. اگر کچھ بھی نہ ہو نا, زیادہ سکون کی زندگی گزرے گی. لوگ عشاء کے فوراً بعد سو جائیں گے, موبائل نہیں ہوگا, محبتیں بھی ہوں گی, بیویاں گھروں سے بھاگیں گی نہیں, آپ کے بھی کسی اور سے تعلقات نہیں ہوں گے, جمشید کے نام سے آپ لڑکیوں کے نمبر سیو نہیں کرو گے, اور پیزے برگر خود بخود چھوٹ جائیں گے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ خود اگاؤ گے, خود کھاؤ گے, دیسی انڈا ملے گا آپ کو, بکری کا جب دودھ نکالو گے آدھا پسینہ دودھ نکالنے میں نکل جائے گا آپ کا. تو خود بخود یہ جو نیچر کا کوئی آلٹرنیٹ بولو نہیں ہے. تو اس لیے میرے بھائی قرآن کا ٹاپک سائنس نہیں ہے, سائنس کی ہمیں ضرورت ہے, وہ پہنچے اس سورج پہ جہاں مرضی پہنچ جاؤ, لیکن اس قرآن کا جو, اگر اس گاؤں میں قرآن کی تعلیمات نہ ہوتی نا, پھر بیڑا غرق ہونا تھا ان کا. پھر پتہ ہے کیا ہوتا, گاؤں کی لڑکیاں چڈیاں پہن کے گھوم رہی ہوتی, پھر یہ اپنی وائف کو نہیں اپنی گرل فرینڈ سے بچہ پیدا کرتا, لیکن اس کو ہاسپٹل لے کے بولو نہیں جاتا, کیونکہ سائنس بہت ترقی کر چکی تھی اس گاؤں میں اور لوگ لبرل ہو چکے تھے. پھر یہ ابا 80 سال کے ابا کو گھر میں نہیں رکھتا, وہ ابا اولڈ ہاؤس میں یا عیدی سینٹر میں ٹائم گزار رہے ہوتے. اور پھر یہ ہمارا بھی 10 دن اکرام نہیں کرتے, کہتے ایکچولی یہ مادہ پرستی ہے, اس میں مہمان 10 دن تک ہم مہمان کو کھلائیں, مولانا صاحب ہم کھلائیں, پاگل ہیں کیا؟ تو یہ پھر مادہ پرستی ہوتی. اس لیے میرے بھائی انسانیت کو سائنس سے زیادہ ضرورت کس کی ہے؟ مذہب کی ضرورت ہے انسان کا بچہ بنانے کے لیے. ورنہ یہی سائنس اور ٹیکنالوجی اگر مذہب کے بغیر آئے گی تو اور تباہی کا ذریعہ بنے گی, بن رہی ہے. لوگ چرس کی طرف آ رہے ہیں, ہیروئن کی طرف آ رہے ہیں. تو اس لیے ہمیں یہ کوئی شرمندگی نہیں ہے اس میں کہ قرآن کا ٹاپک سائنس نہیں ہے, اس میں کوئی شرمندگی کی بات نہیں ہے. قرآن سائنس کا باپ ہے. میں نے مثال دی تھی نا, دولہا کے سامنے آپ کو بیٹھنے نہیں دیا جا رہا تو آپ کی عزت کیسے ہوگی؟ آپ برتھ سرٹیفکیٹ نکال کے دیتے ہو, یہ میرا بیٹا ہے اور میں دولہے کا کیا ہوں؟ باپ ہوں. تو اب چپلوں میں بھی بیٹھو گے تو عزت ملے گی, دولہا آپ کو عزت دے گا, بولے گا پہلے ان سے ملیے, یہ میرے باپ ہیں. تو اس لیے مذہب کی ویلیو سائنس سے زیادہ ہے. اس لیے ہمیں بھائی, ہم تو یہ ثابت کرتے ہیں کہ جو قرآن کے موضوعات ہیں وہ انسانوں کے لیے زیادہ ضروری ہیں. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. اچھا میرے بھائی, عورتوں کے لیے اکیلے قبرستان جانا عام ہوتا جا رہا ہے, خواتین کے اس عمل کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ غلط ہے بھائی. ایک کوئی قبرستان میں جن بن کے بیٹھ جائے, ایک دن کسی خاتون کو ڈرا دے, وہ اپنے شوہر کی قبر پہ آئے نا, وہ پیچھے چھپ جائے اور اس شوہر جیسا حلیہ بنا کے کہے میں آ گیا, وہیں بے ہوش ہو جائیں گے. تو یہ صحیح نہیں ہے. قبرستان کا ماحول تو خراب مت کرو. ایک ایسی جگہ ہے جہاں جا کے انسان آخرت کی یاد تازہ ہوتی ہے. ایک ایسی جگہ ہے جہاں جا کے انسان لے کے تھا بیٹا اچھا نہیں ہونے والا تمہارے ساتھ. وہاں بھی اگر خواتین جا رہی ہوں تو پہلے خواتین برقعوں میں آئیں گی, تھوڑے دن کے بعد چہرہ کھولنے کے آئیں گی, پھر اس کے بعد خواتین کو روکنا کہاں آسان ہے بھائی. پھر اس کے بعد وہ بھڑکیلے قسم کے برقعے آئیں گے. پھر جب قبرستانوں میں رش بڑھے گا تو پھر چادروں پہ آ جائیں گی. پھر وہی ماحول بن جائے گا. قبرستان میں اور حیدری کی مارکیٹوں میں فرق ختم ہو جائے گا.
پھر قبرستان جانے کا دل چاہے گا کہ میں کب مروں گا، تو وہ وحشت جو قبرستان میں انسان کو آخرت کی یاد دلاتی ہے نا، وہ وحشت ختم ہو جائے. اس لیے خواتین کو چاہیے ایک نہ ایک دن سب نے قبرستان جانا ہے، اس ٹائم کا انتظار کر لیں. آپ جائیں گی قبرستان، بے فکر رہیں، پھٹے پہ ڈال کے، چارپائی پہ ڈال کے آپ کو وہیں لے جایا جائے گا، اس سے پہلے جانے کی کوشش نہ کریں. اس چکر میں بہت سے مرد قبرستان پہنچنے لگے ہیں. غزہ کے مسلمانوں تک امداد کیسے پہنچائیں؟ جو پہنچا رہے ہیں ان سے پوچھیں. ٹھیک ہے، یہ سوال مجھ سے پوچھنے کا نہیں ہے. ہمیں لوگ دے دیتے ہیں جو بغیر کہے، تو پھر ہم وہ جن ٹرسٹوں پہ ہمیں اعتماد ہے ہم وہاں تک پہنچا دیتے ہیں. لیکن ہم نے بڑی کوشش کی ہے، بہت مشکل ہے اندر تک امداد پہنچانا براہ راست. غزہ کے بارے میں پوچھا ہے، مسلمانوں کی مجرمانہ خاموشی اور بی بی سی پر اللہ آخرت میں ہم سے سوال کریں گے. خاموشی اگر مجرمانہ ہے تو پھر یقیناً سوال ہوگا. مجرمانہ خاموشی وہ ہوتی ہے کہ آپ کے بولنے سے فائدے کی امید ہو، اور کچھ امید ہی نہیں ہے فائدے کی. بعض لوگ خاموش رہ کے زیادہ کام کر سکتے ہیں، وہ اگر بولیں گے تو کام نہیں ہوگا. آج کل مسئلہ یہ ہے کہ جو کام کرنے والے لوگ ہیں نا، ان کو بھی کام نہیں کرنے دیا جاتا. لوگ کہتے ہیں شور زیادہ مچاؤ، شور مچاؤ کہ میں کام کر رہا ہوں، میں کام کر رہا ہوں. شور مچانے والے کام نہیں کرتے ہیں، جنہوں نے کام کرنا ہوتا ہے وہ بہت کچھ کر رہے ہوتے ہیں. خاص طور پہ پاکستان کے بارے میں جو الزام لگائے جاتے ہیں نا کہ ہماری فوج کچھ نہیں کر رہی، ہماری ISI کچھ نہیں کر رہی، تو جو کر رہے ہوتے ہیں وہ بتا کے نہیں کرتے. میں تو ابھی باہر ٹریولنگ ہوتی ہے تو پتا چلتا ہے کہ پاکستان کوئی ہلکی چیز نہیں ہے، کچھ چیزیں میڈیا پہ بتانے کی نہیں ہوتی ہیں. تو یہ بہت کچھ اندر اندر بہت سے ملک کر رہے ہوتے ہیں. تو اب خام خام نفرتیں پھیلا کے اپنا ٹائم ضائع مت کرو. ہمارا اور آپ کا کام یہ جو ہم کر سکتے ہیں کریں، جو نہیں کر سکتے چپ کر کے بیٹھے رہیں اور دعا کرتے رہیں. ہمارا زیادہ ٹائم اپنوں کو گالیاں دینے میں لگ رہا ہوتا ہے، ابے یہ کیوں نہیں کچھ کر رہا، ابے یہ کیوں نہیں کچھ کر رہا. مفتی طارق مسعود صاحب کو دیکھو، شادیوں پہ بیان کے علاوہ کچھ آتا ہی نہیں ہے. یہ کچھ تو تم کیا کر رہے ہو؟ تم بھی تو باتیں ہی پھینک رہے ہو بیٹھ کے. یا تو تم توپے لے کے گئے ہوئے ہوتے ہیں نا، ویڈیو بنا کے بھیج رہے ہوتے ہیں، میں دیکھو توپے لے کے جہاد کر رہا ہوں، مفتی طارق مسعود بچے پیدا کر رہا ہے. پھر میں بھی شرمندہ ہو جاتا ہے یار. تم بھی تو یہاں بیٹھ کے کوئی چائے بنا رہے ہوٹل والا، وہ پھینک رہا ہے بھائی یہ مولوی سالے کچھ نہیں کر رہے، اور کیتلی میں چائے ڈال رہا ہوگا، پھر چک رہا ہوگا میٹھا کیسا ہے اس کا. تو کیا کر رہا ہے یہاں بیٹھ کے بھائی؟ تو جو کر سکتے ہو کرو بھائی، کس نے منع کیا ہے؟ اور جو کرنے والے ہوتے ہیں اکثر وہ بول نہیں رہے ہوتے. اور پاکستان کے بارے میں ایک بات یاد رکھو، جب بھی دنیا میں کسی پہ آفت آئی ہے نا مسلمانوں پہ، پاکستان نے اپنا سینہ سب مہاجرین کے لیے ہمیشہ کھولا ہے. لیکن میرے اور آپ پہ کوئی آفت آئی نا، کوئی پڑوسی ملک ہمیں پناہ نہیں دے گا. سب مار کے لتر لگا کے بھگائیں گے ہمیں. یہ صرف ہمارا ظرف ہے کہ ہم سب کے ساتھ ہیں، کوئی ہمارے ساتھ نہیں ہے. جتنے بھی خلافت کے نام پہ ملک قائم ہوئے ہوں یا اسلامی، اور جتنے بھی جو مرضی ہو، انہیں ٹھینگا دکھا دینا، بولا دفعہ ہو یہاں سے. ہم کہیں گے ہم نے 16 لاکھ افغانیوں کو پناہ دی، ہم نے 32 لاکھ کہہ رہے ہیں دی ہوگی، ہم نہیں تمہیں رکھیں گے، دفعہ ہو یہاں سے. سمجھ رہے ہو؟ اس لیے ہم نے اپنے حکمرانوں کو برا بلا کہہ کے اپنے ہی پاؤں پہ کلہاڑی مت مارو. جو اعتراض کی چیز ہے وہ اعتراض کرو، جو غلط ہے اس کو غلط کہو، لیکن اسٹیٹ کے اگینسٹ جانے کی کوشش مت کرو. کوئی نقصان نہیں. جتنے بدماشی کے ساتھ یہاں دنیا میں کسی ملک میں خدا کی قسم آپ کی وہ عزت نہیں ہوگی جو آپ کے اپنے ملک میں ہے. ہر ملک میں آپ اجنبیوں کی طرح رہتے ہو. عربوں میں تو 2 ٹکے کی ویلیو نہیں ہے ہماری. عرب تو کبھی مانے، آپ عربی بھی بول لو گے نا، جب اس کو پتا چلے گا پاکستانی ہے، چل بھائی ہٹ یہاں سے، آیا بڑا تو مانتے ہی نہیں. پتہ نہیں تھرڈ دنیا کے کھسے پٹے لوگ وہ ہمیں یہ سمجھتے ہیں. تو ہماری بدماشی یہی ہے، یہی ہے سب کچھ. ہماری جو عزت ہے نا وہ یہی ہے. باہر کچھ پیسہ ہے، عزت نہیں. اور یہاں کون سے جو کوالیفائڈ لوگ ہیں ان کی عزت ہوتی ہے، وہ بھی یورپ امریکہ میں. سعودیہ میں تو ان کی بھی نہیں ہوتی. عرب ملک تو آپ سائنٹسٹ بھی ہونا نہیں مانتا، بولے جا. گیم سے پیسے کیسے کماتے ہیں؟ اگر جوا کھیل کے کما رہے ہیں تو جائز نہیں ہے. گیم بنا کے پھر اس میں ایڈ چلوا کے ڈالتے ہیں تو پھر جائز ہے. لیکن یہ کام ہے ٹائم ویسٹنگ. کوئی اچھا کام کر لو وہ زیادہ بہتر ہے. چبئی بنگلہ دیش سے ہمارے کچھ دوستوں کے فون آئے ہیں، ڈھاکہ مرکز الفرقان کے پروگرام میں ٹکٹ لگائے گئے تھے، 1000 روپے، 4000، 5000. کیا یہ پروگرام کمرشل تھا اور یہ صورتحال آپ کے علم میں تھی؟ اچھا بھائی، میرا بنگلہ دیش کا سفر فری پوکٹ کا تھا، کمرشل بیسس پہ نہیں تھا. میں بار بار لوگوں کو بتاتا ہوں، میں جہاں بھی دنیا میں تبلیغ کے لیے جاتا ہوں فری پوکٹ کا ہوتا ہے. ثواب کے علاوہ کوئی خوشی سے کوئی ہدیہ دے دے تو ایک الگ بات ہے، وہ تو کوئی بھی کسی کو. آج ایک صاحب آئے ماشاءاللہ، وہ کیا لے کر آئے تھے؟ 4 گھروں کے لیے ماشاءاللہ
کھجور اور اس میں بادام میں خوش ہو گیا. میں نے کہا چلو, ورنہ مجھے تقسیم کرنا پڑتا ہے. کوئی صاحب آئے کبھی کھجور لے کر آ گیا. اب اس پہ تو گورنمنٹ کی طرف سے پابندی نہیں ہے نا, یہ میں تھوڑی کہہ رہا ہوں کہ وہ تو خود ہی اپنی خوشی سے کوئی کھجور لے آیا, کوئی کچھ لے آیا. تو لیکن میرا جو جتنے بھی ٹریولنگ ہوتی ہے وہ فی سبیل اللہ ہوتی ہے, اس کے کوئی چارجز